یہ دل تیری آمد پہ وا کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیون رائٹس فیملی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ ویلکم ٹو یور چینل ہیون رائٹس۔ ٹوڈے وی آر ہیئر ود دی ناول ہرما نصیب نہ تھے بائی ہما وکاس، ایپیسوڈ نمبر 1۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ کون ہے؟ وہ ایک دم گھبرا کر پلٹی، سینے پر ہاتھ رکھے اور ایک ہاتھ میں موم بتی کو پکڑے۔ آواز میں ایک دم سے خوف در آیا۔ ایک تو صبح سے بجلی نہیں تھی اور پھر یہ جنریٹر ہمیشہ غلط وقت پر دھوکہ دیتا رہا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اور اب رات کو تو اور مصیبت ہو گئی جب بالکل ہی اندھیرا ہو گیا۔ ہدفہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایک موم بتی لانے میں کامیاب ہو پائی تھی اور ماچس لانے سے وہ بالکل انکار کر چکی تھی، اور اس کی ذمہ داری وہ اس کے کاندھوں پر ڈال چکی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ کچن میں ماچس کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، جب اپنے عقب سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ہوں، تاریس، بھاری مردانہ آواز ابھری، اور ساتھ ہی لائٹر سے نکلنے والے آگ کے شعلے نے اندھیرے میں روشنی بکھیری۔ وہ ہاتھ میں لائٹر لیے بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہ، گھبرا گئی تھی میں۔ ندوہ نے سینے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس پر نظر ڈالی۔ وہ آج صبح ہی پہنچا تھا اور سارا دن سونے کے بعد اب ہی نظر آیا۔ مونچھوں کی وجہ سے چہرہ بالکل بدل گیا تھا اس کا۔ ابھی بھی گھبرا جاتی ہو؟ معنی خیز لہجے میں بھویں اچکا کر وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، ندوہ نے تنک کر کہا۔ ماتھے پر ناگواری کے بل تھے۔ کیسی ہو؟ لہجہ کاٹ دار تھا۔ تاریس نے ہاتھ بڑھا کر جلتے ہوئے لائٹر کے شعلے سے اس کے ہاتھ میں پکڑی موم بتی کو روشن کیا۔ ندوہ نے جلدی سے موم بتی کے شعلے کو ہتھیلی اس کے گرد گھما کر بجھنے سے بچایا اور پلٹ کر ماچس کی ڈبیا تلاش کرنے کے لیے نظر ارد گرد دوڑائی۔ وہ تو ہر کوئی رہتا ہے، وہی کاٹ دار لہجہ، طنز بھرے تیر۔ تاریس نے لائٹر کو اپنی سگریٹ کے قریب کیا اور اپنی کمر کو کچن کی شیلف سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے رہنے اور میرے رہنے میں فرق ہے، دانت پیستے ہوئے ندوہ نے کہا۔ کچن کی کیبنٹ کو کھولتے اس کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے اس کے کاٹ دار لہجے پر رکے۔ فرق؟ تاریس نے گردن کو ہوا میں جھٹکا دیا۔ اس کے لبوں پر آج جیت جیسی مسکراہٹ تھی۔ درست کہا، ویسے جھوٹ تو کبھی نہیں بولا تم نے، طنز بھرے ہلکے سے کہکے کے ساتھ تاریس نے نظریں اس پر گاڑتے کہا۔ تم طنز کے تیر ہی برساتے رہو گے کیا؟ بالکل نہیں، بدلے کیبنٹ سے ماچس نکال کر ہاتھ میں پکڑتے خود کو نارمل ظاہر کرتے ندوہ نے کہا۔ وہ جیسے ہی پلٹی، تاریس بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، وہی آج سے 3 سال پہلے والا انداز۔ تم تو بہت بدل گئی ہو، سگریٹ کا کش لگا کر طنز کے انداز میں کندھے اچکاتے کہا۔ میرے خیال سے وقت کے ساتھ خود کو بدل لینا چاہیے۔ ندوہ نے اس سارے پل میں پہلی دفعہ اس سے نظر ملائی۔ وہ بالکل سچ ہی تو کہہ رہا تھا، وہ نہیں بدلا تھا۔ اس کی آنکھیں آج بھی وہی سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ ندوہ نے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ اچھا، بہت عقل والی باتیں کرنے لگی ہو، تاریس نے اس کے چہرے پر جھکتے کہا۔ لہجہ ابھی بھی کانٹے چبوتا ہوا تھا۔ ہمیشہ سے ہوں، راستہ دے دو، ندوہ نے بمشکل آواز کی سختی کو قابو کرتے کہا۔ کیوں نہیں؟ کبھی نہیں روکا، جاؤ، وہ بڑی معنی خیز انداز میں کہتا ایک طرف ہوا۔ ندوہ نے غنیمت جانا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، جب پھر سے اس کی طنز بھری آواز عقب سے سنائی دی۔ حدیل سے رابطہ ہوا؟ بڑا طنز بھرا لہجہ تھا۔ نہیں، کرنا بھی نہیں چاہتی، ندوہ نے پلٹے بنا کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ اچھا، تم نہیں چاہتی یا وہ؟ پیچھے سے تاریس کا ایک اور طنز اس کی روح کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک دم سے آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکا۔ اس کو وہیں کچن کے اندھیرے میں چھوڑتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اتنی دیر لگا دی، کیا کر رہی تھی؟ ہدفہ نے بیڈ پر سیدھے ہوتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ جلتی ہوئی موم بتی کو ہاتھ میں پکڑے پاس آئی۔ کچھ نہیں، لو پکڑو۔ موم بتی کو ہدفہ کو تھماتے ہوئے تھکے سے انداز میں اس نے کہا۔ دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بے دلی سے بیڈ پر ڈھہنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے لگتا تھا ان 3 سال کے عرصے میں تاریس سب کچھ بھول گیا ہوگا۔ وہ وقتی خمار تھا جو سر چڑھ کر بولا کرتا تھا، لیکن نہیں، وہ آج بھی ویسا ہی تھا، ضدی، ڈھیٹ اور اس کا ذرا بھی لحاظ نہ کرنے والا۔ کیا ہوا؟ اتنا کیوں موڈ خراب ہے؟ ہدفہ نے اس کی پریشان سی شکل دیکھ کر پوچھا۔ ہدفہ، کوئی اور کینڈل ملے گی؟
तारिस ने दरवाजे में आकर कहा। इसकी भारी आवाज़ से एकदम कमरे में खामोशी में खलल पड़ा। वो कमरे के दरवाजे में जम कर खड़ा था और बाजू इर्द गिर्द दरवाजे के पट पर जमाए थे। वो अब और भी मजबूत और बड़ा दिखने लगा और मूँछों की वजह से चेहरा और बारोब हो गया था। नदवा, जो बिना दुपट्टे के सीधी लेटी हुई थी, झट से दुपट्टा उठाकर सीने पर डाला। वो आज भी वैसा ही बद लिहाज था, बिना दरवाज़ा बजाए घुस आया था। नदवा के माथे पर नागवारी के बल वाजे थे। तारिस भाई, ये ही थी। अब कभी कैंडल कोई लाया भी नहीं। हत्वा जल्दी से उठकर बैठते बोली। ओह चलो कोई बात नहीं। तारिस ने गहरी नज़र नदवा पर डाली और मुड़ गया। तो इसलिए मूड खराब है जनाब का, हदवा ने मायनी खेज अंदाज में कहा। नहीं, गलत फहमी है तुम्हें। मेरा क्यों होने लगा मूड खराब, वो भी इसकी वजह से। दुपट्टे को फिर से एक तरफ फेंक कर इसने करवट ली। पहले भी हो जाया करता था। हत्वा ने लेटते हुए इसे फिर से वो तल्ख बातें याद दिलाईं जिनको वो बहुत मुश्किल से इन 3 सालों में भूलने में कामयाब हुई थी। तुम चुप करके सो नहीं सकती, सर खा रही हो मेरा। एकदम से नदवा के लहजे में सख्ती दर आई। हदवा तो डर कर चुप से लेट गई, लेकिन वो अब बेचैन हो गई थी। तो तारिस, इब्तिहाज, तुम नहीं बदले, वैसे ही बेवकूफ़ और ढीठ हो। दिल अजीब तरह से घुटन से भरने लगा और हदेल का दुख फिर से आंखों के कोने नम करने लगा। मोमबत्ती के मलगिजे से अंधेरे में इसका चेहरा इसके कर्ब की अक्कासी करने लगा और फिर जैसे ही इसने लंबी पलकों की झालर को गुलाया तो गाल भीग गए थे। नदवा हदैत, पत्थर पर भी पानी पड़ता रहे तो इसमें सुराख हो जाया करता है। वो सिगरेट के कश लगा रहा था और सोचों के महवर में गर्दिश कर रहा था। शर्ट एक तरफ कुर्सी पर पड़ी थी। बनियान में इसकी मजबूत जसामत इसकी 3 साल की अनथक मेहनत की गवाह थी। मोबाइल की टॉर्च लाइट कमरे को रोशन किए थी और वो कमरे की सहन में खुलने वाली खिड़की में खड़ा था। लंबा कद, कसरती बदन, चौड़ा सीना, घने हल्के से घुंघराले बाल, खड़ी नाक, लंबाई के रुख में पहली गहरी बोलती आंखें, वो था तारिस इब्तिहाज। 3 साल बाद इससे अपने ननिहाल में कदम रखा। 3 साल तक जिस बात को वो भुलाने की कोशिश में सर गिरता रहा, वो आज भी फन फैलाए वैसे ही इसके अंदर मौजूद थी। नदवा, हाँ नदवा हुदैद, वो बुरी तरह इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार था। हदील को तुम्हारी कदरों कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था। सिगरेट की राख को पास पड़ी एशट्रे पर मारते हुए तंज भरी मुस्कुराहट के साथ इसने सोचा, तुम क्या हो, मेरे दिल से पूछो, जो इन 3 सालों में एक लम्हे के लिए भी खुद को तुम्हारी यादों से बाहर नहीं खींच पाया। कुछ देर पहले लाइटर की रोशनी में इसका दमकता चेहरा इसकी आंखों के आगे लहरा गया। वो एक नाजुक सा सरापा रखने वाली मनमोहनी सी सूरत की लड़की थी जिसने 6 साल से इसका चैन चुरा रखा था। वो धीरे से मुस्कुरा दिया और खिड़की से नज़र आते चांद को गौर से देखा। 3 साल पहले वो यहाँ से मायूस होकर गया था और ख़ुद से अहद करके गया था कि अब कभी यहाँ नहीं लौटेगा। लेकिन आज 3 साल बाद एक उम्मीद थी कि वो लौट कर आया और इसी जगह पर खड़ा था जहाँ वो इससे आखिरी दफ़ा हाथ जोड़े खड़े छोड़ कर गया था। मुझे नाश्ता बना दो। तारिस की भारी आवाज़ पर वो एकदम चौंक कर पलटी। वो अपने मखसूस अंदाज में किचन के दरवाजे के दरमियान खड़ा था और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से इसे नाश्ता बनाने का कह रहा था। हदफा को कहती हूँ, वो बना देगी। सख्त लहजे में चूल्हा बंद करते नदवा की आवाज़ आई। हदफा क्यों, तुम क्यों नहीं? गर्दन को दाएं से बाएं मोड़ कर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, जबकि आंखें इसकी पुश्त पर बिखरे बालों में गड़ी थीं। ये वही तो इसका मखसूस लहजा था जिससे नदवा को चिढ़ थी, बुरी तरह चिढ़। मुझे और भी काम है। चाय को कप में अंडेल कर लापरवाही के अंदाज में नदवा ने कहा। मेहमान हूँ मैं, कुछ तो ख्याल करो। मुस्कुराहट दुबाते इसके दिलकश चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़ते हुए कहा। ख्याल ही है तो हदफा से कहने जा रही हूँ कि नाश्ता बना दे तुम्हें। ट्रे हाथ में उठाकर वो तारिस के करीब आई जो अब अपने मखसूस अंदाज में दरवाजे को बिल्कुल बंद करके खड़ा था। रास्ता छोड़ो तारिस, नदवा ने थोड़ी नागवारी जाहिर की। तुमने हदेल के बारे में मुझसे क्यों छुपाया? बड़ी गहरी और मध्यम आवाज़ में कहा, जबकि आंखें इसके खूबसूरत चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। क्या मतलब? तुम्हें क्यों बताती मैं? नदवा ने ट्रे एक तरफ रख दी। इसे पता था अब ये जल्दी जान छोड़ने वालों में से ना था। मतलब मैं
اس کے لیے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب جب وہ تمہیں چھوڑ گیا تو بتانا چاہیے تھا نا مجھے، بڑے بھیگے اور محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ او شٹ اپ تاریس، تمہیں چھوڑنے کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی، جو تھی وہ معلوم ہے تمہیں۔ ندوہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو ڈھیٹ بنا مسکرا رہا تھا۔ 3 سال پہلے والا خوف پھر سے اس کے اندر سرایت کرنے لگا۔ نہ کل میرے لیے وہ وجہ معنی رکھتی تھی اور نہ آج۔ دیکھو مجھے۔ بڑے انداز میں اس کے قریب ہوا اور وہ واقعی اس کے سامنے چھوئی موئی سی تو لگ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ باڈی بنا کر یہ مجھے رکھ کر آؤ گے اور میں کہوں گی آہ تاریس ابتہاج، مسئلہ ہی حل ہو گیا؟ ناک چڑھا کر طنز کے انداز میں کہا گیا اور وہ ڈھیٹ بن کر کہکا لگا گیا اس کی اس بات پر۔ ویسے کہہ تو ٹھیک رہی ہو۔ کیا؟ تو سب اسی لیے ہے، میں نے اپنی مونچھوں کو ہلکے سے تاؤ دیتے کہا۔ اس کے خوبرو چہرے پر مجھے جج بھی بہت رہی تھیں۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھا، اب اور ہی انداز تھا۔ تو میں اس سے بھی امپریس نہیں ہوئی۔ ہٹو میرے آگے سے۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ نہیں بنانا چاہتی مت بناؤ، لیکن جس کام کے لیے تم نے 3 سال پہلے مجھے روکا تھا وہ میں اب کر دیتا ہوں۔ تاریس نے بڑے انداز میں سینے پر ہاتھ باندھتے کہا۔ کیا مطلب؟ پلیز تاریس، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی، سختی سے اس کی آنکھوں کے آگے انگلی نچاتے کہا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میں آیا ہی اس مقصد کے سلسلے میں ہوں۔ وہ تن کے آگے ہوا اور 2 ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ تمہیں یہ بات نہ کل سمجھ آتی تھی اور نہ آج آ رہی ہے۔ ندوہ نے بری طرح دانت پیستے کہا۔ ہو جائے گی میری قسم۔ بڑے انداز میں اس کی آنکھوں کے آگے کھڑی انگلی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ندوہ ایک دم سٹ پٹا گئی، ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا جس کو وہ اپنے مخصوص انداز میں سینے سے لگا چکا تھا۔ تاریس، تمہارے لیے میرے دل میں وہ محبت کبھی نہیں جاگ سکتی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ بات اتنی بڑی وجہ تمہیں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ وہ اب سختی کے بجائے روحانسی آواز میں کہہ رہی تھی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال قائم کی ہے۔ اب وہ بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تاریس، اٹھ گئے بیٹا؟ عقب سے دادو کی آواز پر دونوں ایک دم سٹ پٹا گئے۔ تاریس نے لپک کر ندوہ کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا، جیسے اب وہ بری طرح اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی نانا ابو، آپ کیسے ہیں؟ مسکراہٹ دباتے کہا اور بری طرح تڑپتی ندوہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی نکل آئے آپ مجھے آواز دیتے۔ گھور کے ندوہ کی طرف دیکھا جو اب اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے کھڑی تھی۔ ارے بیٹا، گھر کا تو چپا چپا جانو ہوں میں، دادو نے اپنی چھڑی کو دائیں بائیں فرش پر گھماتے کہا۔ کون ہے؟ ندوہ، دادو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے کہا۔ اچانک دادو کے ایسا کہنے پر تاریس نے فوراً ندوہ کا ہاتھ چھوڑا۔ جی دادا جی، ندوہ نے اپنی کلائی کو سہلاتے کہا اور اسے کچن کے دروازے سے دھکا دیتے آگے آئی۔ اسے ہی کہہ رہا تھا نانا ابو کہ ناشتہ بنا دے میرا۔ وہ بھی اب بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کے دوپٹے کے کونے کو دھیرے سے ہاتھوں میں لیا۔ بنا دے بیٹا، مجھے بھی دے دے، دادو نے نکہت بھری آواز میں کہا اور ساتھ پڑے ریڈیو کو تلاش کرتے ہاتھ مارا۔ جی دادا جی، ندوہ پیچھے مڑی تو وہ اس کے دوپٹے کے کونے کو پکڑے کھڑا تھا۔ جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اس سے چھڑوا کر وہ کچن میں اس کا ناشتہ بنانے کو چل دی اور وہ مسکراتا ہوا دادو کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تاریس، کہاں ہوئی ہے جاب؟ ہدایت نے اخبار کو فولڈ کیا اور مسکرا کر سامنے بیٹھے تاریس سے کہا۔ وہ جو کچن کی کھڑکی میں سے نظر آتی ندوہ کو بار بار چور نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایک دم سٹ پٹایا۔ ماموں یہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، فارس اوان کا نام تو سنا ہوگا۔ تاریس ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، ایک دم سے سیدھا ہوا اور بڑے مہذب انداز میں گویا ہوا۔ شام کی چائے کے بعد آج وہ سب کے ساتھ برآمدہ نما لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ کل تو جب پہنچا تو سارا دن بس سوتا ہی رہا۔ آج ہی موقع ملا تھا ہدایت کے ساتھ بیٹھنے کا۔ ہدایت اور سیما 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ہدایت کی بس 2 بیٹیاں تھیں، ندوہ اور حتفہ، اور سیما کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، حبان، مہک اور سب سے چھوٹا تاریس۔ ہاں یاد آیا، وہ میری آفس کے راستے میں ہی پڑتی ہے کمپنی، میرے ساتھ ہی چلے جایا کرنا روز صبح۔ ہدایت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ماموں وہ دراصل
میں نے رہائش ذرا پاس تلاش کر لی ہے، کان کھجاتے ہوئے تھوڑا معذرت طلب لہجے میں کہا۔ ارے باولے ہو گئے ہو کیا؟ جب گھر ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہیں اور جا کر رہنے کی؟ دادو نے اپنا کامتا ہاتھ تاریس کی پیٹھ پر رکھتے کہا۔ وہ بھی ایسی میں یہیں ان کے پاس رہ کر پڑا تھا 2 سال، اس لیے سب گھر والوں کا تاریس کے ساتھ الگ ہی پیار تھا، ماں سوائے ندوہ کے، جس کا پیار 3 سال پہلے چڑ اور نفرت میں بدلنے والا تاریس خود ہی تھا۔ کوئی اضافی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اوپر والا کمرہ ہے جس میں رہا کرتے تھے۔ ہدایت ماموں نے بھی دادو کی بات کی تائید کرتے کہا۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جی، کہیں نہیں جاؤ گے تم؟ سلمہ نے بھی حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ ارے لڑکیوں، کتنی دیر ہے؟ اب یہ کون سی نئی بریانی ایجاد کر لی تم دونوں نے جو پکنے کا نام نہیں لے رہی؟ بچہ بھوکا بیٹھا ہے کب سے؟ سلمہ نے مسکرا کر تاریس کی طرف دیکھا اور پھر کچن کی طرف رخ کر کے ہانک لگائی۔ ارے مومانی نہیں، ابھی اتنی بھوک نہیں، تاریس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ وہ جس مقصد کے تحت جان بوجھ کر خانپور سے پھر سے لاہور آیا تھا، اس کے لیے اب سب گھر والوں اور ندوہ کا دل جیتنا ضروری تھا۔ ہدایت ماموں تو اسے شروع سے ہی پسند کرتے تھے۔ حدیل سلمہ کا بھانجا تھا، اب اس کی جگہ لینے کے لیے سلمہ کے دل میں اپنا مقام بنانا ضروری تھا۔ لو بھلا، یہ کیا بات کی؟ صبح 11 بجے کا ناشتہ کیے ہوئے ہو برخوردار؟ دادو نے پیار سے تھپکی دیتے کہا، اور وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ نظریں پھر سے کچن کی کھڑکی کے پار کھڑی ندوہ کو دیکھنے لگیں۔ سنو، وہ شام کو کچن کے برتن دھو کر رکھنے کے بعد کچن میں ہی کھڑی ہاتھ دھو رہی تھی جب عقب سے تاریس کی بھاری آواز نے لمحہ بھر کے لیے اس کے ہاتھوں کو ساکت کر دیا۔ ندوہ ویسے ہی خاموش کھڑی تھی، کچھ بھی نہیں بولی۔ مجھے تم سے بات کرنی، اوپر آؤ گی تھوڑی دیر کے لیے؟ تاریس اب بالکل پیچھے آ کر کھڑا تھا اور اسے اپنے کان کے قریب اس کی سرگوشی سنائی دی۔ او خدایا، یہ لڑکا میرے کس گناہ کی پاداش ہے؟ ندوہ نے زور سے آنکھیں بند کر کے سوچا۔ نہیں، سختی سے دانت پیسے، لیکن پلٹی نہیں۔ سوچ لو۔ تاریس نے گہری سانس لی اور پھر مسکراہٹ دبا کر نظر اس کی دمکتی گردن پر گاڑتے ہوئے کہا۔ تم کیا مجھے دھمکا رہے ہو صبح سے؟ ایک دم سے وہ مڑی تھی تو چہرہ بالکل اس کے سینے کے برابر میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سامنے کے 2 کھلے بٹنوں پر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے ندوہ نے کہا۔ میری بات سن لو ایک بار بس، جھک کر جذبوں کے بھنور میں ڈولتی سی آواز میں کہا۔ آواز میں 3 سال کی دوری کا کرب چھپا تھا۔ تم پاگل ہو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اور جاؤ یہاں سے۔ تاریس اتنا قریب کھڑا تھا کہ ندوہ کو اپنے دونوں ہاتھ شلف پر ٹکا کر کمر کو شلف کے ساتھ لگا کر خود کو اس سے دور کرنا پڑا۔ وہ ایسا ہی تھا، کوئی لحاظ شرم تو چھو کر نہ گزری تھی محترم کو، اور اوپر سے محبت کا ٹنٹا پال بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میرا بھی جو دل کرے گا وہ کروں گا، بڑے ذو معنی لہجے میں وہ کہہ رہا تھا جب ندوہ نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ آتی ہوں، تم چلو، وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ ندوہ کے ہتھیار ڈالنے پر وہ ایک دم سے فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور تیزی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ ندوہ نے ایک دم سے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ کیا کرے وہ؟ اس کا کیوں آ گیا تھا 3 سال بعد وہ پھر سے اس کی زندگی عذاب کرنے؟ وہ بے دلی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ وہ کمرے میں کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایک دم سے چہرے پر وہی جاندار مسکراہٹ بکھر گئی جو ہمیشہ سے اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر آتی۔ بولو، اور جلدی بولو۔ دروازے میں ہی رکتے ہوئے ایک ناگوار نظر تاریس پر ڈالتی وہ گویا ہوئی، جس کی مسکراہٹ اب اور گہری ہو گئی تھی اور آنکھیں چمکنے لگیں۔ اندر آؤ، مسکراہٹ دباتے تاریس آگے ہوا، ہاتھ اب بھی کمر پر ہنوز ویسے ہی رکھے تھے۔ نیلے رنگ کی ٹی شرٹ کے نیچے ڈھیلا سا ٹراؤزر پہنے وہ معمولی سے حلیے میں کھڑا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ ہاتھ سینے پر باندھتے ندوہ نے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑا۔ ندوہ کو اس کے چہرے اور چہرے پر بکھری مسکراہٹ سے چڑ تھی۔ آواز نیچے جا سکتی ہے؟ مسکراہٹ ہنوز تاریس کے لبوں کا حصار کیے ہوئے تھی اور نظریں اس دشمن جاں پر ٹکی تھیں جو اتنی پتھر تھی کہ بار بار اس سے سر ٹکرا ٹکرا کر وہ تھک چکا تھا۔ تاریس بولو اب۔ تاریس کی
بالکل خاموشی سے دیکھنے پر وہ چڑھ کر گویا تھی. گھبراہٹ ہوتی تھی اسے تارس کے یوں دیکھنے سے. مجھے تم سے شادی کرنی ہے. بڑے بھیگے اور جذب کے لہجے میں ڈوبی ہوئی آواز نے آخر کو کمرے کے سکوت کو توڑا. مجھے نہیں کرنی؟ 3 سال بعد آ کر پھر وہی رٹ لگا رہے ہو. اب سختی سے ندوہ کی آواز اونچی ہوئی. وہ تھک گئی تھی اس کو سمجھاتے سمجھاتے، پر وہ تھا کہ اپنی ضد پر اڑا تھا. ہاں لگا رہا ہوں رٹ. تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ہدیل کا چلے جانا، تمہاری بچپن کی منگنی کا ختم ہو جانا، یہ سب قسمت کا کھیل ہے. تارس نے آگے ہوتے ہوئے کرب سے کہا. قسمت تمہیں مجھ سے ملانے میں جتی ہے. تارس کی آواز میں درد تھا. نہیں، یہ میری بد نصیبی ہے. جس شخص کو بچپن سے اپنے دل میں بسایا، بے پناہ چاہا، وہ مجھے. کہتے کہتے جیسے ندوہ کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑا. کوئی گولا سا تھا جو گلے میں اٹک رہا تھا. وہ تمہارے قابل نہیں تھا ندوہ. تارس اب بالکل قریب آ گیا. چہرے پر بے چارگی سجا کر کہا. تم بھی نہیں ہو قابل؟ ندوہ نے حقارت بھری نظر ڈالی. میں ہوں، تارس نے ڈھٹائی سے کہا. تم بے وقوف ہو. کبھی کسی لڑکے کو خود سے عمر میں بڑی لڑکی سے محبت کرتے دیکھا ہے کیا؟ یہ محبت نہیں، صرف تمہارے ذہن کا فتور ہے. ندوہ نے ہزاروں بار اس کے آگے دہرایا ہوا جملہ پھر سے دانت پیستے دہرایا. کتنی بڑی ہو؟ ہاں، کیا کوئی 10 سال بڑی ہو؟ اتنی بھی ہوتی مجھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی تو صرف 2 سال ہی. تارس کو اب اس بے تکی بات پر غصہ آنے لگا. 2 نہیں، 2.5، ندوہ نے تنک کر کہا اور ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا. ارے بھاڑ میں جائیں جتنے بھی، مجھے پرواہ نہیں. آ گیا تھا وہ اپنے مخصوص انداز میں واپس. صبر کا پیمانہ اب اس کا لبریز ہوا چاہتا تھا. مجھے ہے، تم چھوٹے ہو مجھ سے. مجھے عجیب لگتا ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، یہ نہیں چاہا تمہیں چھوٹوں کی طرح ٹریٹ کیا. ندوہ کا غصہ بھی اب آسمان کو چھونے لگا. وہ ہمیشہ کی طرح سخت رویہ اپناتے بولی. ضروری تو نہیں جیسے تمہیں لگے باقی سب بھی وہی محسوس کریں. ناک پھلا کر تارس نے کہا. غصے سے گردن کی رگیں پھول گئی تھیں. تمہیں غلط لگتا آیا ہے ہمیشہ سے، بلکہ میری طرف سے ہی غلطی ہے. میں نے تمہیں ہمیشہ چھوٹے بھائی. ندوہ غصے میں ایک ہی جست میں بولے جا رہی تھی جب اچانک تارس کا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں کو پیوست کر کے اس کی آواز کو بند کر چکا تھا. بھائی نہیں ہوں تمہارا، سمجھی تم؟ فوراً اتنی مضبوطی سے ہاتھ رکھا کہ وہ تڑپ گئی. ندوہ زور سے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑے ہوئے تھی، پر اس پر کوئی اثر نہیں تھا. تمہاری ہاں کا انتظار ہے، باقی سب کو راضی کرنا میرا کام. دھیرے سے ندوہ کے لبوں سے ہاتھ اٹھا کر کہا. میری نہ ہے، ندوہ نے چیخ کر کہا. چہرے پر تارس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے. اور یہ نہ ہی رہے گی. اس سے پہلے کہ تارس کچھ بولتا وہ پھر سے اسی انداز میں چیخی. تم غلط کر رہی ہو میرے ساتھ. آواز میں درد تھا. تارس نے گہری نظروں سے غصے میں بھری ندوہ کو دیکھا. میں غلط نہیں، بلکہ تم بیٹھو اور سوچو تم کہاں کہاں غلط تھے. ندوہ کا اب وہاں کھڑے ہونا محال ہو گیا. تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکل گئی. وہ وہیں کھڑا رہ گیا، ٹوٹے سے انداز میں، بکھرے سے انداز میں، ماضی کے سفر میں گوتے لگاتا ہوا. یہ دیکھو دیکھو، اس کو بنانا ہے تم نے ڈاکٹر. اس کے نمبر تو دیکھو. ابتہاج نے غصے سے وہ کاغذ سیما کے آگے پھینکا تھا جس پر وہ ابھی ابھی تارس کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ نوٹ کر لائے تھے. 19 سالہ تارس سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا. اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی کے آثار نہ تھے. تارس یہ، سیما نے روحانسی آواز میں کہتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا. وہ پاس ہو گیا تھا لیکن اس کے نمبر اس قابل ہرگز نہ تھے کہ وہ ڈاکٹر بنتا. ماما، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو بھی اور بابا کو بھی. مجھے میڈیکل میں نہیں جانا، تارس نے 2 ٹوک انداز میں کہا. مجھے بایو میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ہوا میں دونوں ہاتھوں کو روکتے ہوئے کہا. جناب کو کسی میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں. آوارہ گردی کروا لو اس سے جتنی مرضی. ابتہاج نے دانت پیسے. ان کو تارس کی اس لاپرواہ انداز سے چڑ تھی. مجھے لاہور جا کر پڑھنا ہے، ہنوز زندی انداز میں تارس نے کہا.
وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اب میڈیکل میں آگے نہیں جائے گا، بلکہ وہ اس خانپور جیسے چھوٹے شہر کو چھوڑ کر لاہور جائے گا۔ لو سن لو، ایک اور فرمائش۔ ارے تم چھوڑو یہ پڑھائی، مکینکی سیکھو، سیدھی سیدھی، تمہارے بس کا روگ نہیں یہ پڑھائی۔ ابتہاج نے غصے سے بھپرتے ہوئے کہا، امی میں میتھ کو لے کر پڑھ لیتا ہوں نا، مجھے لاہور بھیج دیں ماموں کے پاس۔ طارس نے لاپرواہی سے ابتہاج کے غصے بھرے چہرے کو بنا دیکھے رخ سیما کی طرف موڑ کر کہا، چلو ہم تو ذلیل ہو چلے، صاحبزادے کے ہاتھوں اب دوسرے بھی بھگتیں گے اسے۔ ابتہاج نے سیما کے چہرے پر رضامندی کے آثار دیکھتے ہوئے ہوا میں طنز کے انداز میں مارتے کہا، بس کریں آپ دونوں، ٹھیک تو کہہ رہا ہے، کیا حرج ہے اگر پڑھنا چاہتا ہے وہ لاہور جا کر، ماشاءاللہ وہاں ندوہ ہے نا، اس کو پڑھائے گی، BSc میں اتنے اچھے نمبر لیے ہیں اس نے۔ سیما واقعی طارس کی بات مان چکی تھی۔ تمہاری ذمہ داری ہے یہ، اب جو بھی کرے میری بلا سے۔ ابتہاج غصے میں بھرے کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ انہیں پتہ تھا سیما اب وہی کرے گی جو اس کا دل چاہے گا، اس لیے اس سے بحث کرنا فضول تھی۔ ارے کچھ بھی مشکل نہیں لگتا مجھے، ماما تو ایسے ہی پیچھے پڑی ہیں میرے، طارس نے دانتوں میں بال پوائنٹ دباتے ہوئے کہا۔ اچھا جی دکھاؤ تو مجھے۔ ندوہ نے ہلکا سا کہکا لگایا اور اس کے سامنے پڑی حساب کی کتاب کو اٹھایا۔ وہ لاہور آ چکا تھا، BS کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں میرٹ نہ بننے کی وجہ سے اسے اب ڈبل میتھ کے ساتھ BSc کرنی پڑ رہی تھی۔ ڈبل میتھ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، اور پھر پہلے تم میڈیکل پڑھ کر آئے ہو۔ ندوہ نے محبت سے سامنے بیٹھے اپنے پھپھو کے بیٹے کو دیکھا جو منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ طارس اس سے 2.5 سال چھوٹا تھا۔ سیما اس کی ایک ہی پھپھو تھیں اور طارس کا بچپن سے گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ ندوہ اور ہتفا کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ندوہ بچپن سے ہی طارس کے ساتھ اس طرح سلوک کرتی جیسے وہ اس کا چھوٹا بھائی ہو، لیکن وہ شروع سے ہی ندوہ کو دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتا۔ میٹرک میں اچھا تھا میرا میتھ، سچ میں۔ طارس نے کرسی کے بازوں پر اپنے بازو ٹکائے۔ جب سے وہ لاہور آیا تھا تب سے ندوہ اسے پڑھانے کے چکروں میں اس کے آگے پیچھے پھرتی، اب جا کر وہ قابو آیا تھا۔ یہ میٹرک سے بہت مختلف ہے، ندوہ نے لب بھینچتے مسکرا کر کہا۔ میتھ کے ساتھ اور کیا رکھا ہے؟ طارس کی کتاب کو کھولتے ہوئے ندوہ نے کہا۔ فزکس، بڑے فخر سے بتایا گیا۔ تو پھر شروع کریں آج سے۔ ندوہ نے مسکرا کر اسے پیار سے دیکھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور BSc میں ریاضی کے ساتھ بہت ہی اچھے نمبروں میں پاس ہوئی۔ اب پھپھو کے اسے روز فون آتے تھے کہ وہ طارس کو پڑھائے۔ کل سے کرتے ہیں نا، چلو آج مووی دیکھنے چلتے ہیں، طارس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا اور منہ میں دبائی قلم کو زور سے میز پر مارا۔ طارس دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ دادا جی کو پتہ لگا نا تو خیر نہیں ہماری۔ ندوہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے ان کو کون بتائے گا، میں، تم اور ہتفا بس۔ طارس نے بازو کھولے اور پھر سر کے پیچھے باندھ کر مسکرایا۔ نہیں بالکل نہیں، پھپھو تمہیں میرے حوالے کر کے گئی ہیں، پہلے پڑھیں گے پھر چلیں گے۔ وہ پھر سے اس کی بند کی ہوئی کتاب کھول چکی تھی۔ چلو جی، ایک ماما کو چھوڑ کر آیا، یہاں ایک اور ہیں، طارس نے ہونٹ باہر نکال کر ناراضگی کے انداز میں کہا۔ اچھا زیادہ باتیں مت بناؤ، ندوہ نے تھوڑا بڑوں والا غصہ دکھاتے کہا۔ اسے شروع سے ہی بڑوں کی طرح رعب چلانے کا شوق تھا۔ اور اٹھو تم بھی جاؤ اپنی کتابیں لے کر آؤ، پاس بیٹھی دانت نکالتی ہوئی ہتفا سے کہا۔ یہ شروع سے ہی ایسی ہے کیا استانی؟ طارس نے گھور کر ندوہ کی طرف دیکھا اور پاس بیٹھی ہتفا سے پوچھا۔ بک کھولو، ندوہ نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اس سے کہا۔ ارے مارنا نہیں مجھے، طارس نے کہکا لگایا تھا کیونکہ اب وہ اس کی ڈھٹائی سے تنگ آ کر اس کی طرف کتاب مارنے کے انداز میں اٹھا رہی تھی۔ طارس ایک دم کرسی سے اٹھا اور اب ندوہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ کہکا لگاتا آگے بھاگ رہا تھا۔ اس کو لاہور آئے اور ندوہ سے پڑھتے ہوئے 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ندوہ باقاعدگی سے اسے پڑھاتی تھی۔ آج بھی جب وہ اسے پڑھا رہی تھی تو لاشعوری طور پر طارس کی نظر اس کے ہاتھوں پر ٹک گئی۔ کتنے خوبصورت تھے اس کے ہاتھ، سفید، نرم، مخروطی انگلیوں والے نازک سے ہاتھ۔ انگلی کی پوریں گلابی تھیں اور ناخن سلیقے سے تراشے ہوئے،
مناسب حد تک بڑھے ہوئے تھے۔ وہ اسے میتھ کا کوئی سوال سمجھا رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھوں کی جنبش میں کھویا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بے ساختہ یہ دل کیا کہ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھے۔ کیا سوچے جا رہے ہو؟ ندوہ نے تارس کو گم سم بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ کچھ نہیں، سمجھاؤ تم، تارس نے گھبرا کر کہا، ایک دم سے جیسے وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ اسے اپنے خیال پر شرمندگی ہوئی۔ سمجھا تو میں رہی ہوں، لیکن تمہارا دھیان نہیں ہے آج۔ ندوہ نے لب بھیجتے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی چلو نا آج باہر چلتے ہیں کہیں۔ تارس ایک دم سے اس کی کھوجتی نظروں سے گڑبڑا گیا۔ لمحہ بھر کو تو یوں لگا جیسے وہ جان جائے گی کہ اس نے اس کے ہاتھوں پر نظریں غلط ڈالی ہے۔ اتنے دن سے بور کر رہی ہو مجھے، اپنے اندر کی چوری کو چھپاتے ہوئے تارس نے کھجل ہو کر کان کو کھجایا۔ تم یہاں پڑھنے آئے ہو؟ ندوہ نے غصے سے گھورا۔ پتہ ہے مجھے، پر جینے تو دو، سانس تو بند مت کرو میری۔ تارس نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ سانس تمہیں نا بس گھوم پھر کر ہی آتی ہے نا؟ ندوہ نے کہکا لگایا اور وہ ایک دم سے اس کے ہنستے چہرے کے خد و خال کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک مکمل حسن رکھتی تھی۔ اس کے موتیوں جیسے دانت اس کے بھرے بھرے گداز لبوں کی اوٹ میں دمک رہے تھے۔ گہری سی آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں، نازک سا سراپا۔ وہ کہکا لگا کر ایک دم سے پھر سے تاجر کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے کھجل ہوا، بری طرح اپنے دل اور دماغ کو سرزنش کی اور خود کو نارمل ظاہر کیا۔ اچھا دیکھو، دوست نہیں ہو؟ بڑے لاڈ سے اس نے ندوہ کی طرف دیکھا۔ وہ ندوہ سے ایسے ہی لاڈ اٹھواتا تھا، جانتا تھا وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ کیا سب گھر والے اس سے پیار کرتے تھے؟ ہوں تو، ندوہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چلو نا چلتے ہیں۔ تارس ایک دم سے اٹھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ الجھا سا کھڑا تھا۔ ابا سے اجازت؟ کون لے گا؟ قلم کو ہونٹوں میں دبائے شریر سی مسکراہٹ سجائے ندوہ نے تارس کو دیکھا۔ اسے تارس کی ہر شرارت پر پیار آتا۔ وہ تھا ہی ایسا، ہنسا دینے والا شریر تھا۔ اس کے آنے سے ان کے سونے سے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ میں لوں گا اجازت، فکر نہ کرو، تم بس جاؤ اور تیاری پکڑو، تارس نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا۔ ارے کسی اور دن چلتے ہیں نا، حتفہ کی بھی طبیعت ناساز ہے۔ ندوہ نے بیچارہ سا منہ بنا کر اگلا بہانہ کیا۔ تو کچھ نہیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ چلو چلو بند کرو بس آج سے۔ تارس نے آگے بڑھ کر اس کی گود میں کھلی ہوئی کتاب کو بند کیا اور وہ کہکا لگاتی ہوئی اس کے بازو کھینچنے پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لڑکا بڑا بڑا نہیں لگ رہا اس سے؟ سنبل نے پاس بیٹھی ندوہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اپنی ایک ہم جماعت کی نسبت کی تقریب میں بلائی گئی تھی اور تصویروں کو دیکھ رہی تھی جب سنبل نے اسے اپنے خیالات سے آگاہی دی۔ ہاں مجھے تو ایسے بہت پسند ہیں، کوئی 7-8 سال بڑا ہو شوہر، اچھی بات ہے، ایسی جوڑیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ندوہ چمکتی آنکھوں سے ایک نظر سنبل کو دیکھ کر بولی اور پھر سے گود میں دھری البم پر نظریں جمائی جس میں اس کی ہم جماعت اپنی عمر سے کافی بڑی عمر کے لڑکے کے پہلو میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ارے کیا آپ کر کے عزت کرتے رہو، مجھے تو نہیں پسند، سنبل نے ناک چڑھا کر کہا۔ تم تو پاگل ہو، مجھے تو بچپن سے ہی ایسا اچھا لگتا ہے، اتنے لاڈ کرتے شوہر پھر بیوی کے۔ ندوہ نے لب کو دانتوں میں دبا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ میری فری باجی ہیں نا، میجر سے شادی ہوئی ہے ان کی، اتنے پیارے لگتے ہیں دونوں، اور وہ ایسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اپنی بیوی کو، بہت اچھے لگتے ہیں۔ ندوہ نے پرجوش انداز میں اپنی ایک خالہ زاد کا بتایا۔ مجھے پتا ہے یہ سب تمہیں اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ عدیل بڑا ہے کافی تم سے، سنبل نے شرارت سے آنکھ دباتے کہا اور ہلکا سا کاندھا اس کے کاندھے پر مارا۔ جی ہاں، پورے 7 سال بڑے ہیں، ندوہ نے شرماتے کہا۔ آنکھوں میں حدیل کا سراپا گھوم گیا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ حدیل اس کا خالہ زاد تھا، بچپن سے ہی راحت خالہ اسے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مانگ چکی تھیں۔ جیسے جیسے ہوش سنبھالا تو اس کو اپنی امی اور خالہ کی باتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ حدیل کو وہ کسی اور نظر سے دیکھنے لگی،
اور پھر کب یہ سارے احساسات شدید محبت کی شکل اختیار کر گئے، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ ارے واہ، سنبل نے شرارت سے اس کے کاندھے پر چپت لگائی۔ تمہیں پتہ ہے اتنے ڈیسنٹ ہے۔ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے گلابی چہرے کے ساتھ وہ سراپا محبت لگ رہی تھی۔ ہاں ہاں، اب شروع ہو جاؤ اپنے حدیل کی تعریفیں کرنے، سنبل نے کہہ لگایا، اور پھر واقعی وہ شروع ہو گئی تھی حدیل کی باتیں کرنا۔ حدیل بہت کم گو اور سنجیدہ تھا اور ندوہ کو ایسے ہی لڑکے پسند تھے۔ ارے واہ واہ، کیا بات ہے، تارس نے دھاڑ سے دروازے کے پٹ کو دیوار میں مارتے ہوئے بڑے تعریفی انداز میں سامنے کھڑی ندوہ کو دیکھ کر کہا۔ تارس، کتنے بدتمیز ہو تم، نوک تو کیا کرو دروازہ۔ ندوہ نے جلدی سے کرسی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور خفگی کے لہجے میں بولی، کہاں کی تیاری ہے؟ تارس کبھی سامنے بیٹھی ہدفہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی سنگھاڑ میز کے سامنے کھڑی ندوہ کی طرف، جو خلاف معمول آج نک سک سے تیار ہوئی تھی، ورنہ تو وہ گھر میں ہمیشہ سادہ سے حلیے میں رہتی، پر آج تو رنگ ڈھنگ ہی کچھ اور تھے۔ اس نے سلیقے سے بال کھول رکھے تھے، ہلکا سا میک اپ اور کانوں میں چھوٹی چھوٹی جھمکی لٹک رہی تھیں، بھرے بھرے خوبصورت ہونٹ بے وجہ مسکرا رہے تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ آج راحت خالہ آ رہی ہیں نا؟ ہتفا نے شرارت سے پہلے ندوہ کی طرف دیکھا، پھر آنکھ دبا کر تارس کی طرف۔ ہاں تو راحت خالہ ہی ہیں، اس کو کیا ہوا ہے پھر، ایسے کیوں شرما رہی ہے یہ؟ تارس نے ناسمجھی کے انداز میں کہا اور ہاتھ سے اشارہ ندوہ کی طرف کیا۔ پاگل، ساتھ وہ بھی آ رہے ہیں، حدیل بھائی، ہتفا نے اس کی ناسمجھی پر کہہ لگایا۔ تارس نے کن اکھیوں سے چونک کر ندوہ کی طرف دیکھا جو شرما کر گلابی ہوئے جا رہی تھی۔ او اچھا، یاد ہے مجھے، بچپن میں بھی آیا کرتا تھا نا وہ موٹا سا۔ تارس کو ایک دم سے عجیب جلن کا احساس ہوا، تھوڑے سے تلخ لہجے میں کہا، نہیں اب موٹے نہیں ہیں وہ بالکل بھی۔ ندوہ نے ماتھے پر بل ڈال کر تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ تارس نے طنز بھرے لہجے میں کہا اور ہاتھ سے اشارہ منہ پھلائے کھڑی ندوہ کی طرف کیا۔ کیوں نہ ہو؟ ہتفا نے ہنستے ہوئے شریر سے لہجے میں کہا۔ کیوں ہو؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ اسے بے چینی ہونے لگی، تنک کر پوچھا۔ ارے تارس بھائی، خالہ نے بچپن سے حدیل بھائی کے لیے رشتہ مانگا ہوا ہے اس کا، ہتفا نے مصنوعی خفگی کے انداز میں کہا، جبکہ وہ ایک دم سے اپنے دل میں بڑھتی گھٹن پر پریشان سا ہوا، دل جیسے ڈوب سا گیا ہو۔ آنکھیں اٹھا کر ایک بھرپور نظر سامنے کھڑی شرماتی ندوہ پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ سیڑھیاں چڑھتا بری طرح پریشان تھا، تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور سامنے پڑے پلنگ پر ڈھہ سا گیا۔ بار بار آنکھوں کے آگے ندوہ کا شرماتا چہرہ آ رہا تھا۔ ندوہ اسے بہت توجہ دیتی تھی، ہر بات ہر چیز میں اس کا خیال رکھنے کی عادت تھی اسے۔ آج شاید اس کی توجہ کہیں اور تھی، اس لیے مجھے جلن ہو رہی ہے شاید۔ وہ اپنے دل کی حالت کا جواز خود ہی تلاش کرنے میں مصروف تھا جب ہدوہ اوپر آئی اور اس کی خالہ راحت کے آنے کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ اپنے ہوش سنبھالنے تک سنتا آیا کہ سلمیٰ مومانی کی بہن راحت ہے جو انگلینڈ میں مقیم ہے۔ بچپن میں ایک دو دفعہ کسی تقریب میں وہ حدیل کو دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت رکھنے والا سنجیدہ اور کم گو سا بچہ ہوا کرتا تھا، اس سے تو وہ کافی بڑا تھا، اس لیے اتنی کوئی بات چیت نہیں تھی۔ ہاں البتہ حبان کے ساتھ کافی دوستی تھی اس کی۔ اس نے ہتفا کو تو سر ہلا کر نیچے بھیج دیا، لیکن وہ خود نہیں گیا اور نہ ہی اس کا دل تھا جانے میں، وہ یوں ہی چھت کو گھورتا رہا۔ ماشاءاللہ، میتھ میں MSc مشکل تو ہوتی ہوگی میری گڑیا کو۔ سلمیٰ نے پیار سے ساتھ بیٹھی ندوہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ ندوہ ان کی اس محبت سے سرشار ہو گئی۔ سامنے بیٹھے وجود نے دل کی بستی کو الٹ پلٹ کر رکھا تھا، آنکھیں اتنی بھاری ہو رہی تھیں کہ اٹھائے نہیں اٹھ رہی تھیں۔ نہیں خالہ، شروع سے ہی میرا میتھ اچھا ہے، مشکل نہیں ہوتی، ندوہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ کون سا سیمسٹر ہے؟ حدیل نے گلے کو کھنکارتے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ ڈالا۔ حدیل کی بھاری آواز نے ندوہ کے کانوں میں رس گھولا۔ وہ کہاں حدیل سے کبھی بات کرتی تھی اور اسے وہ ایسا ہی اچھا لگتا تھا، کم گو سا، خڑوس سا، سنجیدہ سا۔
اسے ایسے لڑکوں کی شخصیت متاثر کرتی اور وہ خود کو بہت خوش نصیب تصور کر رہی تھی کہ اس کی جس سے شادی ہونے جا رہی تھی وہ اس کے دل میں بسنے والے سانچے کے عین مطابق تھا۔ پہلا، ندوہ نے گھٹی سی آواز میں بامشکل ہدیل کے سوال کا جواب دیا۔ ہدیل نے بھاری سی آواز میں بس اتنا کہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل پر کچھ کر رہا تھا۔ ہدیل بیٹا، کچھ بھی تو نہیں لے رہے تم؟ سلمیٰ نے پیار سے پاس بیٹھے ہدیل کی پشت پر ہاتھ ٹکا کر کہا۔ خالہ شکریہ، اتنا کچھ تو کھا گیا میں، ہدیل نے مسکراتے کہا۔ اچھا ماما، اگر آپ رات رک رہی ہیں یہاں تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں پھر، ہدیل ایک دم جانے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے راحت سے کہہ رہا تھا۔ ندوہ کا دل ڈوب گیا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے نظریں اٹھا کر ہدیل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ہدیل کے سنجیدہ سے چہرے پر ایک عدد چشمہ ٹکا ہوا تھا جو اس کے رعبدار چہرے پر جچ رہا تھا۔ ندوہ نے ایک نظر میں اس کے چہرے کو دل میں سمویا اور فوراً نظریں نیچے کی۔ ارے بیٹا، ایسے کیسے؟ تم بھی رکو گے؟ تمہارے خالو بس آنے والے ہیں، سلمیٰ نے بھی فوراً ہدیل کے ساتھ کھڑے ہوتے کہا اور خفگی سے اس سے گویا ہوئیں۔ خالہ بہت معذرت، مجھے تھوڑا کام ہے، میں خالو سے پرسوں ملنے آؤں گا جب ماما کو لینے آؤں گا، وہی ٹھہرا سا مہذب لہجہ ہدیل نے سلمیٰ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ سلمیٰ صحیح کہہ رہا ہے، یہ ہم لوگوں کی واپسی سے پہلے بہت کام ہیں، میں نے ہی کہا ہے جلدی کر لے، راحت نے محبت بھرے لہجے میں مسکراتے کہا۔ ہدیل خدا حافظ کہتا جلدی سے کمرے سے نکل گیا اور ندوہ بس اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ راحت اس کو ایسے دیکھ کر محبت سے مسکرا دی۔ جلدی سے پڑھائی پوری کرو، پھر تمہیں لے جاؤں میں یہاں سے، راحت خالہ نے شرارت سے اس کی تھوڑی سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتے کہا۔ ندوہ شرم سے پانی ہو گئی۔ تو کیا خالہ نے اسے دیکھ لیا تھا جس طرح وہ ہدیل کو دیکھ رہی تھی؟ اف، اس کے گال دہک رہے تھے اور یہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، راحت خالہ دور تک برآمدے میں اسے جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ تارس، دروازہ تو نوک کیا کرو، ندوہ نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ وہ ابھی نہا کر باہر نکلی تھی، گیلے بال ٹاول سے خشک کر رہی تھی اور وہ لاپرواہی کے انداز میں بنا دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ جو بھی تھا، اب تارس تھوڑا بڑا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہنیں اور سلمیٰ گھر میں اکیلی ہوتی تھیں اکثر۔ اس کو عادت تھی بنا دوپٹے کے گھومنے کی، لیکن اب جب سے تارس آیا تھا اسے دوپٹہ ہر وقت لینا پڑتا۔ بس ایک کمرہ تھا جہاں وہ آرام سے دوپٹہ اتار دیا کرتی۔ اب تارس بالکل بچوں کی طرح جہاں چاہتا وہاں آ دھمکتا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بڑے لاپرواہ انداز میں تارس نے کہا اور پھر ندوہ پر ایک نظر ڈالی جو وہیں کہیں اٹک گئی تھی۔ وہ گیلے بالوں اور دھلے ہوئے شفاف چہرے کے ساتھ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دماغ مفلوج ہو چکا تھا، سارے اختیارات دل نے سنبھال لیے۔ کچھ نہیں ہوا، بولو کیا کام ہے؟ ندوہ نے ٹاول کو ہی کندھے پر گرا کر اس سے پوچھا۔ تم پڑھا نہیں رہی اتنے دن سے؟ وہ ایک دم سے جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ 3 دن سے راحت خالہ کے آنے کی وجہ سے وہ اتنی مصروف تھی کہ شام کو اس کو پڑھانا اسے یاد نہ رہتا۔ دراصل دل ہی نہیں کرتا آج کل کسی بھی کام کو کرنے میں، بس ہدیل کے بارے میں سوچے جانا، خالہ کے پاس بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں سننا، اس سب میں کہاں تارس کا ہوش رہتا اسے۔ اور تارس کو بری طرح اس کی یہ لاپرواہی کھل رہی تھی۔ اس سے ندوہ کی یہ بے پرواہی، یہ بے رخی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب پورے 7 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ان 7 ماہ میں پہلی دفعہ ایسا تھا کہ ندوہ اس سے یوں لاپرواہی برت رہی تھی۔ او ہاں، وہ طبیعت کچھ ناساز تھی، اس وجہ سے، ندوہ نے نظریں چرا کر جھوٹ بولا اور پھر محبت بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر خفا سے کھڑے تارس کو دیکھا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ تارس نے پریشان لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، چلو میں آتی ہوں، پڑھتے ہیں پھر، ندوہ نے کھجل ہوتے ہوئے اپنے جھوٹ کو اور شرمندگی کو چھپایا۔ اپنی خود غرضی میں وہ تارس کو بھول ہی گئی تھی۔ کتنی غلط بات تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ اتنے دن سے وہ تارس کو پڑھا نہیں رہی تھی۔ تارس خاموشی سے سر ہلاتا باہر نکل گیا اور وہ ٹاول ہاتھ میں پکڑے شرمندہ سی انداز میں کھڑی تھی۔ آج پھر ویسا ہی ٹیسٹ؟ ندوہ نے ٹیسٹ
गुस्से से सामने पड़ी मेज़ पर मारा और सख्ती से सामने गुमसुम बैठे तारिस से कहा, तारिस, क्या मसला है तुम्हारे साथ? कितने दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम कोई भी टेस्ट ढंग से नहीं दे रहे। तारिस के कुछ भी जवाब ना देने पर वो चिढ़ गई। डांटने के से अंदाज में तारिस को कहा। तारिस वैसे ही परेशान हाल सर नीचे किए बैठा था, कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इसके पार्ट 1 के पेपर सर पर थे और नदवा आजकल इस पर भरपूर तवज्जो दे रही थी। इसकी अपनी यूनिवर्सिटी के भी बहुत मुश्किल दिन चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो तारिस की तरफ से किसी किस्म की कोताही नहीं बरत रही थी। और वो था कि अब जब पेपर्स नज़दीक थे बिल्कुल ही इसे मायूस कर रहा था, जबकि वो अच्छा खासा ज़हीन था। बोलो तो, कोई परेशानी है क्या? नदवा ने धीरे से अपना हाथ कुर्सी के बाजू पर पड़ी इसके बाजू पर रखा और मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तारिस ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। वो अब क्या बताता इसे कि वो कितनी मुश्किल में है। वो दिल और दिमाग की जंग में बुरी तरह फंसा हुआ था। कब कैसे वो नदवा के बारे में इस तरह सोचने लगा जैसा वो खुद कभी नहीं चाहता था। वो इसके दिल की धड़कन बनकर धड़कने लगी थी। दिमाग नहीं करता रह जाता, लेकिन दिल मानता ही ना था। वो जब भी पढ़ने बैठता वो हंसती हुई बोलती हुई इसको नज़र आने लगती। कभी इसके खूबसूरत हाथ, कभी चेहरे पर गिरे अटखेलियाँ करते इसके बाल, कभी झुकी हुई पलकें तो कभी दमकती हुई गर्दन, और कभी खूबसूरत लब और कभी लबों की ओट से नज़र आते मोतियों जैसे दांत। इसका जहन कैद में था। दिल बादशाह बन गया और दिमाग जिंदान में डालने लगा। हुक्म सादिर कर चुका था। फुफ्फो की कॉल आई थी क्या? नदवा अब इसकी हालत पर बुरी तरह परेशान हुई। अब्बा से बात करूं? कॉलेज में कोई मसला है क्या? वो इसके कुछ भी ना बोलने की वजह से खुद ही जवाब पर जवाब तलाश कर रही थी। नहीं, कुछ भी नहीं है, घुटी सी आवाज़ में तारिस ने कहा, क्योंकि वो जानता था कि दिल जो भी कर रहा है वो सरासर बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं, लेकिन वो बेबस था। फिर ये क्या है? देखो तो। नदवा ने टेस्ट पेपर इसकी आंखों के आगे किया जिसमें सारे सवालात पर क्रॉस लगा था। पढ़ने को दिल नहीं चाहता मेरा, मैं क्या करूं? तारिस ने घुटी सी आवाज़ में कहा और नदवा से नज़रें चुराई। बकवास ना करो, तुम अब पेपर्स इतने नज़दीक हैं पार्ट 1 के, और तुम मुझे कह रहे हो? फूफो के सामने मैं भी शर्मिंदा हो जाऊंगी। मैं करती हूँ आज ही कॉल इनको। नदवा को इसकी बेतुकी बात पर गुस्सा आया और वो तनक कर गोया हुई। कर दो, मैं कौन सा डरता हूँ इनसे। हनूस वही खोया खोया सा लहजा। वो बेहाल बैठा था, बिखरे से बाल, मलगजी सी शर्ट, बाजू के कफ फोल्ड किए हुए, सामने के बटन खुले। अच्छा, डरते तो तुम किसी से भी नहीं, नदवा ने दांत पीसते कहा। जानती थी वो बचपन से ही थोड़ा अलग सा था, सब में से ज़िद्दी, ढीठ और किसी की भी ना सुनने वाला। नहीं, अब डरने लगा हूँ किसी चीज़ से। बहुत डूबी हुई आवाज़ थी, ऐसे जैसे किसी खाई से आई हो। हाँ, वो डरने लगा था, नदवा को खोने से, इसकी मोहब्बत में पागल होने से, इसके इनकार से। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नदवा को इसकी हालत पर फिर से तरस आ चुका था। लहजे में फिर से मोहब्बत भरकर इसने परेशान से अंदाज में तारिस से पूछा। नहीं। वो एक झटके से उठा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। तारिस, ये क्या है? नदवा ने फटी फटी आंखों से अभी अभी फेंकी गई सिगरेट की तरफ देखा। तारिस काफ़ी दिन से पढ़ने के लिए नहीं आ रहा था, ज़्यादा वक्त बाहर गुजारता या अपने ऊपर वाले कमरे में। वो आज भी बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगा पढ़ने, पर वो नहीं आया। अब परेशान होकर वो ऊपर इसके कमरे में आई तो वो टेरेस में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था और इसको देखते ही वो इसको फेंक चुका था। कुछ नहीं, खज्जल सा होकर तारिस ने गर्दन के पीछे हाथ फेरा। तुम सिगरेट पी रहे थे? गुस्से से ऊंची आवाज़ में नदवा ने डांटा। हाँ, सिगरेट ही थी, कोई शराब थोड़ी ना थी जो ऐसे कर रही हो। वो पहले थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर एकदम अपने मखसूस अंदाज में बोला। बकवास मत करो, खबरदार, जो दोबारा कभी मैंने देखी तुम्हारे हाथ में ये सिगरेट, मैं अब्बा और दादाजी को बता दूंगी। नदवा इसको डांटते हुए बिल्कुल इसके सामने करीब आ गई। पढ़ने क्यों नहीं आ रहे कुछ दिनों से? सख्त लहजे में पूछा। वैसे ही, तारिस ने इससे नज़रें चुरा कर कहा। पागल हो क्या? अभी पूरे 2 चैप्टर पढ़े हैं जिनको रिवाइज़ करना है तुम्हें। नदवा ने हाथ से इसके चेहरा का रुख अपनी तरफ करके सख्ती से कहा।
وہ ایک دم سے ساکت سی ہوئی۔ تارس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ کیا ہے تارس، تم کچھ بتاتے بھی تو نہیں؟ بتاؤ نا مجھے، دوست کہتے ہو نا، تمہیں میری قسم بتاؤ۔ ندوہ اس کی حالت پر تڑپ گئی۔ وہ بچپن سے اس سے محبت کرتی تھی، ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح اسے چاہا تھا۔ تارس ایک دم سے اس کے گلے لگا۔ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ تارس کے مضبوط بازو اسے جگڑ چکے تھے۔ وہ دھیرے سے کانپ رہا تھا۔ ندوہ سکتے سی کی حالت میں ناسمجھی کے انداز میں کھڑی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے لازمی۔ ندوہ انہی سوچوں میں گم کھڑی تھی جب تارس کے لب اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئے۔ ایک عجیب سے احساس نے جیسے اس کے رونگٹے کھڑے کیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے تارس کو خود سے الگ کیا۔ تارس، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم خوف سے ناسمجھی کے انداز میں بولی اور پھٹی پھٹی نظروں سے سر جھکائے کھڑے تارس کو دیکھا۔ یہ ہی ہے وجہ، وہ تڑپنے سے کے انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ندوہ نے خوف سے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تارس نے آگے بڑھ کر ندوہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ پاگل ہو تم، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ندوہ نے جھٹکے سے اپنے بازو چھڑوائے تھے اور بے یقینی سے تارس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے، تارس نے سر جھکا کر مدھم سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک کمرے میں چلتے ہوئے چھت کے پنکھے کی آواز کانوں میں زور زور سے لگنے لگی۔ خاموشی کو چیرتی ہوئی ندوہ کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ جو کہہ رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی ایسی بات کبھی نہ آئی تھی۔ اسے تارس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ مذاق کر رہا ہو۔ وہ ایسا ہی تو تھا، شرارتی، مذاق کرنے والا۔ تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ندوہ نے ڈولتی سی آواز میں انگلی کا اشارہ اس کی طرف کرتے کہا، لیکن اس کی حالت صاف صاف اس کے اندر کے حال کی گواہ تھی۔ وہ ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا، سر نیچے جھکا کر کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ آہستہ سے تارس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا، چہرے پر رت جگہ اور دل اور دماغ کے جنگ کے آثار تھے۔ نہیں، مذاق میں کوئی کسی کو ایسے چھوتا ہے کیا؟ بہت ہی مدھم سرگوشی تھی، لیکن لہجہ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایک دم سے ندوہ کو اپنے گردن پر پھر سے اس کے لبوں کی جسارت محسوس ہوئی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس طرح سے کون کسی کو چھوتا ہے؟ اوہ میرے خدایا، اس کا دل ڈوب گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ندوہ کی آنکھیں حیرانگی سے پھٹنے کو تھیں۔ وہ قدم قدم پیچھے جا رہی تھی۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے ایک دم سے سامنے کھڑے اپنے اس سب سے پیارے کزن سے گھن آنے لگی۔ اس کے رشتے کے اتنے کزنز میں سے وہ واحد تھا جس کے وہ اتنے قریب تھی اور جس کو اس نے اپنے اتنا قریب آنے دیا، لیکن اس کا صلہ آج اسے یہ مل رہا تھا۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ندوہ چیخنے کے سے انداز میں غصے سے کہتے نیچے کی طرف بھاگی تھی اور تارس یوں ہی ساکت کھڑا تھا۔ نظریں تیزی سے بھاگ کر جاتی ہوئی ندوہ کی پشت پر ٹکی تھیں۔ سگریٹ اس کے ہاتھ میں سلگ رہی تھی اور بار بار وہ اس ہاتھ کو لبوں تک لاتا اور پھر دھواں ہوا میں گھل جاتا۔ میں نے کیا کیا؟ درست یا غلط؟ دل کو کیا ہوا؟ اتنے ماہ کی جنگ میں وہ خود کو یہی سمجھاتا رہا تھا کہ وہ ندوہ کو کبھی یہ پتہ نہیں چلنے دے گا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن آج وہ جو کر بیٹھا تھا اس کے اختیار میں کہاں تھا، بس ہو گیا تھا، اور اب پچھتاوا۔ وہ اس سے اور دور ہو گئی، اس سے نفرت کرنے لگی۔ کیا کروں؟ دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، ہاں اظہار کر دیا، بس اب آگے اور کچھ نہیں۔ وہ خود کو سرزنش کر رہا تھا، دماغ دل کو جھنجھوڑ رہا تھا، دل میں ایک ٹیس اٹھ رہی تھی۔ کتنا عجیب سا احساس تھا اس کو چھونے کا، جیسے ایک مردہ جسم میں کوئی روح پھونک، جیسے ایک ساکت سے پل میں شور و گل کی لہر توڑ جائے، جیسے ایک ارتھ جو ریڑھ کی ہڈی میں سے ہوتا ہوا دل کی دھڑکن کو تیز کر دے۔ وہ لمحہ بے خودی کا تھا، وہ بے اختیار وہ جسارت کر بیٹھا جو اب اسے ایک پل بھی چین میں آنے نہیں دے رہی تھی۔ بازو، لب، دل، وجود کا رواں رواں اس کے لمس کے جادو میں جکڑا تھا۔ وہ جو پیچھے قدم کھسکا رہا تھا، قدم خود بخود آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ ہار گیا تھا بری طرح۔
कमरे से बाहर जाओ। नदवा एकदम से सामने रखे नोट्स गिरा कर सटपटा कर उठते हुए सख्ती से बोली। तारिस इसके सामने इसके कमरे में खड़ा था। बहुत दिन तो यूं ही गुजर गए खामोशी में। तारिस के पेपर थे और वह सारा सारा दिन ऊपर रहता। हदफा इसका खाना भी ऊपर दे आती। इससे तारिस का सामना ना होने के बराबर था। इसके भी पेपर से बमुश्किल हर बात को जहन से झटक कर वो पढ़ती रहती। आज तारिस के पेपर ख़त्म हुए थे और वो इसके सामने था। मुझे माफ़ कर दो, मध्यम सी आवाज़ में कहा था। लहजा शर्मिंदा था। दोपहर का वक्त था। सलमा अपने कमरे में सो रही थी और हदफा भी स्कूल से नहीं लौटी थी। वो अपने कमरे में बैठी अपने नोट्स के ढेर में डूबी पढ़ने में मसरूफ़ थी जब वो यहाँ आ धमका था। तारिस, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता भी है मैं कैसा सोचती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें हमेशा छोटा भाई। इसके माफ़ी मांगने पर नदवा को थोड़ा हौसला हुआ और वैसे समझाने के अंदाज में कह रही थी। नदवा के भाई कहने पर एकदम से जैसे अजीब सा एहसास हुआ। वो जो माफ़ी मांग कर सब कुछ ख़त्म करने आया था, भग से सारा लिहाज हवा हो गया। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, ढीठ से अंदाज में इसने कहा। चुप कर जाओ अभी के अभी। अब कभी इस बात का जिक्र भी मत करना। तुम्हें पता है मैं हुदैल से मोहब्बत करती। नदवा को इसके अंदाज और इसकी बात पर गुस्सा आया। सख्ती से दांत पीसते इसने कहना चाहा, लेकिन अभी इसकी बात भी पूरी ना हुई थी जब तारिस फिर से मखसूस अंदाज में बोला। हदैल, जो 10 साल बाद एक दिन के लिए आया, जिससे कभी बात तक नहीं हुई तुम्हारी, जिसे तुम जानती तक नहीं, इससे मोहब्बत है तुम्हें? तारिस के लहजे में तंज खुद बाखुद झलकने लगा। तुम्हें इससे मतलब? नदवा ने तनक कर कहा और गुस्से से भरी नज़र इस पर डाली। तुम ऑलरेडी मेरी नज़रों से गिर चुके हो। प्लीज़ जाओ यहाँ से, नफ़रत भरे लहजे में कहते हुए नदवा ने मुंह फेर लिया। नहीं जाऊँगा, तारिस ने ढीठ लहजे में कहा। तुम हुदैल को छोड़ दो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं करता हूँ, वो बड़े आराम से कहता फिर से नदवा के आगे आया। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ, तुम्हें एहतराम नहीं हमारे रिश्ते का? नदवा को इसका इस तरह बेबाकी से सामने आकर खड़े होना बुरा लगा। सख्ती से दांत पीसते कहा। कितनी बड़ी हो? तारिस ने अपने मखसूस अंदाज में कह कर लगाया और इसके बिल्कुल साथ खड़ा हुआ। नदवा का सर इसके सीने के पास आ रहा था और इसका नाजुक सा सरापा कहीं से इसके मजबूत जिस्म के आगे इससे बड़ा नहीं दिख रहा था। कद और जिसामत की बात नहीं कर रही मैं, उम्र की बात कर रही हूँ। नदवा एकदम से माथे पर बल डालती एक तरफ हुई और सख्त लहजे में बोला। ओह, तो कितनी बड़ी हो तुम? 10, 20? तारिस ने लापरवाही के अंदाज में अनगश्त वाली उंगली को होंठों पर रखते हुए मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। 2.5 साल। नदवा ने दांत पीस कर इसे घूरा। सिर्फ? तारिस ने कह कर लगाया। नदवा जो तन बदन में आग महसूस कर रही थी, इसे तारिस जहर लग रहा था। तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, नदवा ने गुस्से से भारी आवाज़ में कहा और उंगली खड़ी करते इसे खबरदार किया। नहीं, सिर्फ प्यार करता हूँ। बड़े आराम से इसकी उंगली को वो हाथ में ले चुका था। लबों पर जानदार मुस्कुराहट थी। भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार, नदवा ने गुस्से से कहा और बुरी तरह अपनी उंगली इससे छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम थी। तारिस साकित खड़ा था और उंगली पर गिरफ्त इतनी मजबूत कि नदवा इसको छुड़वाने के चक्कर में तड़प गई। और वो तो जैसे इसकी हालत से महसूस हो रहा था, मुस्कुराहट दुबाए खड़ा था। हनूस वैसे ही। ये बड़ी हो तुम मुझसे? एकदम झटके से नदवा की उंगली को छोड़कर इसने इसके कान में सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर सारे माफ़ी मांगने के इरादे तर्क करता वो एक नए अज़म से मुस्कुराता इसके कमरे से बाहर निकला। वो था तारिस इब्तिहाज, जिसने जानबूझकर मेडिकल के पेपर बुरे दिए क्योंकि वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। वो बचपन से ही ऐसा था, हर काम अपनी मर्ज़ी से करता और जो सीधे तरीके से हासिल ना हो इसको फिर अपने अंदाज में हासिल करता था। अम्मी, आपका फ़ोन कहाँ है? नदवा ने कमरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते सलमा से कहा। तारिस की बातों और इसके अंदाज और लहजे ने इसको अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो अजीब कशमकश का शिकार हो गई। तारिस की बातों से क्या वो वाकई ही हदैल को नहीं जानती थी?
हाँ, वो ठीक कह रहा था। इसने कभी हुदैल से बात नहीं की थी, लेकिन आज इसकी बातों ने अजीब सा एहसास दिलाया। वो हुदैल से राब्ता करना चाहती थी, इससे बात करना चाहती थी। आज से पहले तक तो कभी इसने यूँ नहीं सोचा था कि वो हुदैल से शादी से पहले बात करेगी, लेकिन अब दिल चाह रहा था वो इससे बात करे, हुदैल से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुने। ये पड़ा है, सलमा ने चश्मा थोड़ा नीचे करते इससे कहा। दे मुझे, ज़रा घुटी सी आवाज़ में नदवा ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। सलमा ने हाथ से मोबाइल लेते ही वो तेज़ी से कॉल लिस्ट में से हुदैल का नंबर निकाल रही थी। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सलमा ने इसके चेहरे का जायज़ा लेते कहा। नहीं हूँ परेशान, मसरूफ़ से अंदाज में कहा और हुदैल का नंबर अपने फ़ोन में नोट किया। अच्छा, ये तारिज़ कहाँ होता है आजकल? सारा सारा दिन नज़र नहीं आता। सलमा फिर से तजस्सुस के से अंदाज में गोया हुई। मुझे नहीं पता अम्मी, और ये लें, नदवा ने खोए हुए लहजे में कहा और फ़ोन सलमा के हाथ में थमाती वो बाहर निकल आई। नदवा, क्या बात हुई है तुम दोनों ने? हतवा ने तजस्सुस के अंदाज में नदवा की तरफ देखते पूछा और दूध का गिलास इसके हाथ में थमाया। नदवा, जो फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठी थी, एकदम से चौंकी। वो कल से हुदैल को मैसेज कर रही थी और वो इतना खड़ूस था कि इसके सारे मैसेज रीड करने के बावजूद जवाब नहीं दे रहा था। वो लब कुचलते बार बार स्क्रीन को देखे जा रही थी। क्यों, क्या हुआ है? मसरूफ़ से अंदाज में कहती वो फिर से मैसेज टाइप कर रही थी। क्या हुआ? तारिज़ भाई और तुम, क्या हुआ है? इतनी तो दोस्ती थी तुम में। हतवा ने दूध का गिलास मुंह को लगाते कहा। कोई दोस्ती नहीं थी, सड़े से अंदाज में नदवा ने कहा और जल कर स्क्रीन की तरफ देखा जहां हुदैल इसका मैसेज फिर से रीड कर चुका था। क्या बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है? हतवा ने हैरानगी से आंखें फैलाकर कहा। मैं बात करती हूँ तारिज़ भाई से, वो माफ़ी मांगे आपसे, आखिर को बड़ी हैं आप। हतवा ने बड़े समझदाराना अंदाज में कहा। ओ प्लीज़ हतवा, चुप कर जाओ। नदवा अपने दोनों हाथों में सर को जकड़ चुकी थी। क्या हुआ, क्या इतनी कोई बड़ी बात हो गई? हतवा ने फिर से पुरतजस्सुस अंदाज में कहा। हतवा, नदवा ने चीख कर कहा और घूर कर इसकी तरफ देखा। वो एकदम से चुप हुई थी। ये क्या है? नदवा ने ज़ोर से गिफ्ट पलंग पर उछाला और सख्त आवाज़ में कहते हुए गुस्से से तारिज़ की तरफ देखा। गिफ्ट बड़े आराम से ढीठ अंदाज में पैंट की जेबों में हाथ डालकर कहा क्या, जबकि लबों पर मखसूस मुस्कुराहट का राज था। वो अब इसके साथ यही अंदाज अपनाए हुए था। वो पार्ट 2 में आ चुका था, अब वो इससे नहीं पड़ता था। हाँ, अलबत्ता इसे तंग करने में कोई कसर ना छोड़ रखी थी इसने। अव्वल तो वो इसके सामने नहीं आती, और अगर आ भी जाती तो इस तरह की बातें करता कि नदवा का खून तक जल कर रह जाता। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर मुझे किस लिए दिया है ये? क्यों नहीं दे सकता क्या? मखसूस अंदाज में कहते हुए सीने पर हाथ बांधे और लबों पर प्यार भरी मुस्कुराहट सजाए वो खड़ा था। इतने माह हो गए थे वो बार बार नदवा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था, पर जितना इसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, इतनी ही नदवा की नफ़रत इसके लिए थी। नहीं, हरगिज़ नहीं। नदवा ने नफ़रत से इसकी तरफ देखा और बला का सख्त लहजा अपनाते कहा। ये मोहब्बत में नहीं दिया, कज़न होने के नाते दिया है। तारिज़ ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। वो गुस्से में माथे पर बल डाले खड़ी इसके दिल में उतर रही थी। वो इसकी पहली मोहब्बत थी। आज से पहले इसने कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तारिज़ प्लीज़। नदवा ने अचानक इसके आगे हाथ जोड़ लिए। तारिज़ ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। वो रो रही थी। तारिज़, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बाकायदगी से रो रही थी। वो तंग आ चुकी थी तारिज़ की बेवकूफ़ाना मोहब्बत से और हुदैल की बेनियाजी से। दिल तो हुदैल के लिए भरा हुआ था। वो इससे कोई बात नहीं करता था। आखिर क्यों? वो परेशान थी। नदवा प्लीज़, तुम क्यों रो रही हो? तारिज़ एकदम इसके यूँ रोने पर गड़बड़ाया। वो इसे जितना भी तंग करता रहा था, पर वो कभी यूँ रद्द अमल जाहिर नहीं करती थी जैसे वो आज रो रही थी। प्लीज़ मत रो। तारिज़ ने तड़प कर इसके जुड़े हुए हाथों को पकड़ना चाहा, जिसे एक झटके से नदवा ने अलग किया। मैं हुदैल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, नदवा ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, और हुदैल भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बड़े जज्ब से नदवा ने झूठ बोला। तारिज़ का रंग एकदम जर्द पड़ा। तो क्या चाहती हो तुम? तारिज़ ने मध्यम सी आवाज़ में टूटे लहजे के साथ कहा। तुम चले जाओ, ये सब भूल जाओ, नदवा ने सख्त लहजे में कहा।
ٹھیک ہے، امتحان ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، پر آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، طارس نے بھیگی آواز میں گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میری آنکھ میں آنسو کی وجہ تم ہو طارس، ندوہ نے گال سے آنسو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیے۔ طارس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں کی پتلیاں اس کی تکلیف پر پھیل کر نم ہو گئیں۔ چھت پر چلتے پنکھے سے اس کے بال دھیرے دھیرے اڑ رہے تھے۔ طارس نے پہلی دفعہ اس کو یوں اپنے سامنے روتے دیکھا تھا، اور یہ سچ آج اس کے دل کو معلوم ہوا کہ جس سے دل کو محبت ہو جائے، اس کے آنسو پھر خود کے دل پر گرتے ہیں۔ نہیں، اب نہیں رہوں گا، یہ وجہ بن کر بہت مدھم آواز تھی۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اور لب اپنے اندر کے کرب کو چھپانے کی خاطر بھینچ لیے۔ میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ۔ لہجہ بکھر سا گیا تھا، آنکھوں میں محبت کا سمندر موجزن تھا۔ گہری نظروں سے سامنے کھڑی ندوہ کے سراپے کو دل میں اتارا، ہلکے سے نیلے رنگ کے سادہ جوڑے میں دوپٹے کو سینے پر پھیلائے، بالوں کا لاپرواہی سے چوڑا بنائے جس سے بہت سے بالوں کی لٹیں گردن پر بکھری تھیں اور کچھ چہرے پر۔ اس کا قد چھوٹا تھا، پاس کھڑی ہوتی تو چہرہ بامشکل طارس کے سینے پر آتا۔ نازک سراپا، موٹی آنکھیں، ستوا ناک، بھرے سے کم گداز سے لب، بہت حسین تھی۔ اس کے دل پر بجلیاں گر جاتی۔ ہاں تو پھر چلے جاؤ خاموشی سے، اسی میں میری خوشی ہے، پھٹی پھٹی آواز میں ندوہ نے کہا، چہرے کا رخ ناگواری سے دوسری طرف کیا۔ اس کا یہ انداز طارس کی تکلیف بڑھا رہا تھا، جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس کی بے رخی نے اندر ہی اندر اس کو گھولنا شروع کر دیا، اور طارس کی یہ بے تکی محبت اسے اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ ایک بات کہوں جو مجھے محسوس ہوتی ہے، طارس نے مدھم سی آواز میں کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ ندوہ نے ناگواری سے جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حدیل تم سے محبت نہیں کرتا، بہت پر یقین لہجہ تھا۔ طارس ہنوز محبت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کرتا ہے، سخت لہجے میں کہا تھا۔ ندوہ نے ناک غصے کی وجہ سے پھول چکی تھی۔ میں ماما کو رشتے کا کہوں یا نانا ابو سے بات کروں تو کیا تم مان جاؤ گی؟ طارس نے جذبات میں بھیگے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی بھی اسے قائل کرنے کے چکروں میں تھا۔ اف، وہ کیا کرے؟ دل ایسا کمبخت ظالم تھا کہ خود غرضی کا لبادہ اترتا ہی نہیں تھا۔ خبردار، اگر تم نے ایسا کچھ کیا، کیا سوچیں گے سب ہم دونوں کے بارے میں؟ سب کو صرف میں ہی غلط لگوں گی، تم تو چھوٹے ہو۔ ندوہ ایک دم سٹ پٹا کر غصے میں بولی۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، اس میں محبت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ او خدایا، طارس تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اور تم ہو کہ زبردستی مجھے خود سے محبت کروانے پر تلے ہو۔ میری جان بخشو۔ ندوہ نے دونوں ہاتھوں کو زور سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر طارس کے آگے کیا۔ اس کے ہاتھ، یہ ہاتھ، سفید رنگ کی پشت اور گلابی ہتھیلی والے ہاتھ، یہی ہاتھوں کی جنبش نے اس کے دل کے بند کواڑوں کے تالوں کو توڑ ڈالا تھا۔ دل گستاخ نے تو چاہا کہ جکڑے ان ہاتھوں کو اور لبوں سے لگا کر کہے، مجھے ان کو ہمیشہ اپنے مضبوط ہاتھوں کے حصار میں رکھنا ہے، پر کیا کرے، وہ اس کی آنکھوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جو اس کی وجہ سے نم تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ آواز درد اور کرب سے لڑکھڑا گئی۔ مت آنا، خدارا۔ وہی سختی ہنوز قائم تھی۔ ندوہ کے ہاتھ ویسے ہی جڑے ہوئے تھے۔ تم خوش رہنا، حدیل کے ساتھ طنز بھری مسکراہٹ سجا کر کاٹ دار لہجے میں کہا۔ طارس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے تھے۔ یقیناً رہوں گی، دانت پیس کر ندوہ نے کہا اور ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ مجھے جانا ہوگا ندوہ، مجھے کبھی نہیں مل سکتی۔ میں غلط جگہ محبت کر بیٹھا، یہ میری کہانی نہیں۔ میں زبردستی اس کی اور حدیل کی کہانی میں گھس آیا، اور جب کسی اور کی کہانی میں گھس کے یہ چاہو کہ وہ تمہاری کہانی بن جائے تو یہ ناممکن ہوتا ہے۔ زندگی کی کہانی لکھی جا چکی ہے، نہ بدلنے کے لیے، اور مجھے اپنی کہانی میں جانا ہوگا۔ یہ ندوہ اور حدیل کی ہے، میری نہیں۔ اچھا ممانی، ان 2 سالوں میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، طارس نے سلمیٰ کے آگے سر جھکا کر کہا۔ وہ آج کھانپور واپس جا رہا تھا۔ پارٹ 2 کے پیپرز ختم ہوتے ہی اس نے وعدے کے مطابق اپنا سامان باندھ لیا۔ ارے بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم میرے بیٹے ہو،
सलमा ने शफकत से कहा। तारिस ने मुस्कुरा कर झुका हुआ सर उठाया और मोहब्बत से पास बैठे दादू की तरफ देखा, जो फर्श पर दाएं बाएं छड़ी घुमा रहे थे और आंखों से खामोश आंसू गालों पर थे। अच्छा नाना अबू, अब हत्फा से कहिएगा कि आपको अखबार पढ़ कर सुनाया करे, दादू से बगल गिर होते तारिस ने कहा। इसने आहिस्ता से आंखों के नम कोनों को साफ किया। 2 साल वो यहाँ रहा था और इस घर को अपना समझ रहा था। हर शख्स ने अपना यद दी, मोहब्बत दी और अब दिल उदास था। हुदैत मामू ने कितना कहा कि लाहौर में ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, लेकिन वो बाजिद था कि अब इस्लामाबाद जाएगा। अब कब आओगे? जल्दी चक्कर लगाना, उदास करके जा रहे हो, दादू ने नकाहत भरी आवाज़ में कहा। तारिस आहिस्ता से इनसे अलग हुआ और पास खड़ी हत्फा के गले लगा, जो उदासी और नाराज़गी के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सजाए खड़ी थी। अच्छा निकलता हूँ, वो आहिस्ता से बैग को कंधे पर डालते बोला। नदवा से तो मिल लो। नदवा, नदवा, तारिस जा रहा है, सलमा ने ऊंची आवाज़ में कहा। नदवा का तारिस के साथ सर्द रवैया सबको महसूस होता, लेकिन सब समझते कि दोनों की बचपन से गहरी दोस्ती थी। कोई लड़ाई थी जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मुमानी, मैं खुद मिल आता हूँ, तारिस ने हाथ खड़ा किया और मध्यम आवाज़ में कहता हुआ इसके कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे में नहीं थी। वहाँ वॉशरूम के पास पड़ी कुर्सी पर इसका दुपट्टा देखकर अंदाज़ा हुआ कि वो शायद वॉशरूम में थी। वो जानबूझकर इससे मिलना नहीं चाहती थी। तारिस को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था। वो आगे बढ़ा और इसके पास पड़े पेपर पर एक कलम के साथ नज़म लिखी। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से फासले लेकर तुम्हें बस इतना कहता हूँ, किसी को ज़िंदगी से इस तरह रुखसत नहीं करते कि मुझको ज़िंदगी से जिस तरह तुमने निकाला। वो धीरे से पलंग से उठा और इसके दुपट्टे को उठाकर इसकी खुशबू को खुद में उतारा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। क्यों ना रो दूँ? कब से मेरी बच्ची ने इतने ख्वाब सजा रखे थे। सलमा हिचकियों से रो रही थी और पास खड़े हुदैत की तरफ देख रही थी, वो जो कमर पर दोनों हाथ रखे सर पर नमाज की टोपी सजाए खड़े थे। अच्छा चलो अब बस, अब्बा जी को आवाज़ जाएगी, सलमा की पीठ पर तसल्ली का हाथ रखते हुए मध्यम लहजे में कहा और अपने सर से टोपी उतार कर हाथ में पकड़कर सर को नीचे झुका लिया। आप को तो बस अपनी पड़ी है, मेरे दुख का अंदाज़ा भी है। इतना अच्छा रिश्ता था। सलमा ने दुपट्टे के पल्लू से गाल रगड़े। तो अब क्या करूं? इनके पैर पर जाऊं कि मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती अपने बेटे से ब्याह दो? हुदैत मामू के माथे पर बल आए। आखिर को तुम्हारी बहन है, हाथ को हवा में उछालते कहा। मेरी बहन को कुछ ना कहें आप, वो तो खुद इतना रो रही थी, इतनी चाहत करती थी वो नदवा की। सलमा ने तनक कर उंगली खड़ी की। हुदैर ने रिश्ते से इनकार कर दिया था। तारिस को घर से गए 1 साल होने को आया था और इस 1 साल में नदवा ने हुदैर की मोहब्बत पाने की हर कोशिश की, इसे कॉल तक की, लेकिन वो बात नहीं करता था। और आज राहत खाला ने रोते बताया कि वो नदवा से शादी के लिए इनकार कर चुका है। देखो सलमा बेगम, ये रिश्ता तुमने और तुम्हारी बहन ने अपनी खुशी के लिए तय किया और फिर आज ख़त्म भी तुम्हारी बहन ने कर दिया। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो बस अपनी बेटी के अच्छे नसीब की दुआ कर सकता हूँ। हुदैत ने मध्यम से सब्र के लहजे में कहा। ये बच्चों के बचपन में रिश्ते तय कर देने की मैं इसीलिए सख्त खिलाफ हूँ। वो माथे पर बल डालते थोड़ा रौब से गोया थे। तुम्हें तब भी मैंने ढके छुपे अल्फाज में मना किया। वो उंगलियों को आपस में फंसाए कह रहे थे। अच्छा खैर, अब कहाँ है नदवा? दोनों घुटनों पर हाथ रखे वो अपनी जगह से खड़े हुए। अपने कमरे में। हुदैत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते नदवा और हत्फा के कमरे में आए। सूरज ने डूबने के बाद अंधेरा कर रखा था। हुदैत ने कमरे की लाइट के बटन को जैसे ही दबाया, कमरा रोशन हो गया और नदवा के अंदर के अंधेरे को वाज़िया कर गया। बाबा, वो एकदम से सर झुका कर बोली कि इसकी भीगी आंखें हुदैत ना देख लें। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इस तक आए। कुछ देर दोनों नफूस के दरमियान खामोशी रही। जॉब मिली फिर? हुदैत ने मोहब्बत भरी नज़रों से इससे कहा। जी, नदवा ने मध्यम सी रुहासी आवाज़ में कहा और फिर तड़प कर वो हुदैत के सीने जा लगी और हिचकियों से रोने लगी। नदवा, तुम्हें मैंने कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा। मुझे तुम्हें ज़िंदगी के हर मुकाम पर मजबूत देखना है। मेरी बेटी, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। कल एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम खुद इसके लिए शुक्र बजा लाओगी। इनकी मीठी आवाज़ पर नदवा
की हिचकियों को थमने पर मजबूर कर गईं। वो आहिस्ता से इसके सर को थपकते हुए उठे और बाहर निकल गए। नदवा फिर से तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रोई। इसने हुदैल से अंधी मोहब्बत की। बचपन से जब से होश संभाला इसके नाम को खुद से जुड़े सुना, और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता दिल ने हुदैल के नाम पर धड़कना शुरू किया, फिर इसने ख्वाब बुने, ख्वाबों में रंग भरे, और अब जब इन ख्वाबों की हकीकत में बदलने का वक्त आया तो हुदैल ने इसके सारे ख्वाब तार तार कर दिए थे। अरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा, इसको कहो कोई जॉब तलाश करे। इब्तहाज ने चाय का कप सीमा के हाथ से लेते माथे पर बल डालकर कहा। हब्बान ने जब मास्टर किया था तो सिर्फ 4 माह ही फारिग रहा, और इनको देख लो, साल भर होने को आया है। शायर साहब पलंग तोड़ रहे हैं। आज फिर इब्तहाज को दोपहर 2 बजे के करीब तारिस पर गुस्सा आया। वो फिज़िक्स में MSc मुकम्मल करने के बाद साल भर से घर में पड़ा था और कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। साल भर से इसकी ये रूटीन थी, दोपहर को 3 बजे उठता, जिम चला जाता, रात गए वापस आता, और फिर रात को सारी रात जागने के बाद वो सुबह को सो जाता। अच्छा ना, तलाश कर तो रहा है, कह रहा था इस्लामाबाद में ही करेगा जॉब। सीमा ने अजली अंदाज में तारिस की तरफ दारी की। तो कर लेना, कहीं तो करे फिर। इब्तहाज ने खाली कप गुस्से से मेज़ पर रखते कहा। अच्छा, आप बिला वजह पारा हाई कर रहे हैं, मैं बात करती हूँ इससे। सीमा ने चाय के कप को उठाते कहा। माथे पर बल डाले थे, और फिर आज वो तारिस के कमरे में इसकी क्लास लेने को पहुँच गई। 1 महीने में 2 दफ़ा तो ज़रूर होता था ये सब, बाकी महीना खुश असलूबी से गुजर जाता। तारी तारी तारिस के सर पर से कंबल खींचकर वो इसे आवाज़ें दे रही थीं। हाँ जी, आज फिर सुबह सुबह फरमान जारी करने आई होंगी आप अपने शोहरे नामदार का। शर्म करो, तुम्हारे बाबा हैं। सीमा ने कंबल को बेड से उठाकर कहा। हाँ, मुझे तो बाबा कम हिटलर ज़्यादा लगते हैं। वो दोनों बाजों को हवा में उठाता हुआ अंगड़ाई ले रहा था। अच्छा चुप करो, बताओ वो इस्लामाबाद वाले इंटरव्यू का क्या बना फिर। सीमा कंबल एक तरफ सलीके से रखते हुए इसके साथ बैठी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मामा, हो जाएगी जॉब, फिक्र ना करें। तारिस ने सीमा के गिर्द बाजू हायल करते कहा और इनके कंधे पर सर टिकाया। क्यों ना करूं, आवारा यूं बिस्तर में पड़े रहते हो। सीमा ने इसके सर पर चपत लगाई। तुमसे अच्छी तो वो नदवा है। हुदैत बता रहा था कि यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप मिल गई है इसे। सीमा ने खफा अंदाज में कहा। नदवा का नाम कानों में पड़ते ही दिल में से जैसे एक टीस निकली। कहाँ भूला था वो इसे, हर पल हर लम्हे इसकी याद की चुभनती। क्यों शादी नहीं करनी इसने? पहले तो कह रहे थे कि इसकी MSc के बाद फ़ौरन शादी होगी। वो पूछ रहा था। शादी कहाँ, इस कमबख्त हुदैल ने तो 2 साल से मंगनी ही ख़त्म कर रखी है। सीमा ने माथे पर बल डालकर कहा। क्या मतलब, किसकी मंगनी? ज़ुबान लड़खड़ा गई थी। अरे भाई, अपनी नदवा की, इतनी प्यारी मेरी बच्ची। सीमा का दिल उदास हो गया। एक मिनट, कब हुआ इसका ये रिश्ता ख़त्म? तारिस ने एकदम सीधे होकर बेयकीनी और खुशी की कैफियत से पूछा। वो तो 3 साल से ख़ानदान से और हर मामले से बेनियाज था। 2 साल होने को आए हैं, सीमा ने परेशान से लहजे में कहा। बस राहत ने रिश्ता लटका सा रखा है। वो हुदैल को मजबूर कर रही थी कि वो मान जाएगा। बस यही सब चल रहा था, और फिर बाद में साफ साफ अल्फाज में मना कर दिया। ओह नदवा, हुदैत, तुमने मेरी कहानी का असल किरदार तो समझा ही नहीं। मैं ही हूँ तुम्हारी कहानी का असल हीरो, और जिस अहम किरदार को मैं तुम्हारा समझकर छोड़ आया था वो तो कहीं था ही नहीं। तारिस के लब मुस्कुरा रहे थे। दफन हुई मोहब्बत कफन फाड़े खड़ी थी, और दिल की धड़कन की तेज़ी इसमें रूह फूंक रही थी। एकदम से वो माजी की यादों से बाहर आया और फिर सीढ़ियाँ फलांगता नीचे दादो के कमरे में आया। वो वहीं थे। दादो की टांगें दुबाते हुए वो इसको नज़र आई। इसको देखकर एकदम सटपटाई। नाना अबू, मैं भी दुबाऊं? शरारत भरी नज़रों से नदवा की तरफ देखते बहुत मुहज़्ज़िब लहजे में तारिस ने कहा, जबकि लब मुस्कुराहट को दुबा रहे थे। वो आहिस्ता से नदवा के बिल्कुल साथ पलंग पर बैठा। अरे तारिस, आओ आओ, दादू ने मुस्कुरा कर कहा। नदवा इसके पास बैठते ही झटके से उठी। तुम कहाँ चली? बैठो, मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा। लबों पर वही शरीर मुस्कुराहट थी। दुबाओ ना नाना अब्बू को, मुस्कुराहट दुबा कर कहा, जबकि वो अपने नाखून इसके हाथ पर गाड़े अपना बाजू इससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी।
ارے بیٹا جانے دو، کب سے دبا رہی ہے، دادو نے کہا۔ جانے دیا نانا ابو۔ طارس نے اب بازو چھوڑ کر ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کے ہاتھ کو سینے سے لگایا۔ وہ اب غم اور غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ندوہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں لگی تھی، جبکہ طارس مسکراہٹ دبائے ہنوز اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دادو کی ٹانگ دبا رہا تھا۔ ہاتھ میں اب تکلیف ہونے لگی تھی، مسلسل اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے طارس، تم یہ سب مجھے یہ جتانے کے لیے کرتے ہو کہ تم 2 سال چھوٹے ہی سہی لیکن مضبوط ہو مجھ سے۔ ندوہ چلی گئی کیا؟ دادو کی آواز پر دونوں لمحہ بھر کو چونکے۔ نہیں نانا ابو، میرے پاس ہی تو کھڑی ہے، طارس نے محبت باش نظروں سے اسے تارتے کہا، جبکہ آنکھوں میں ہنوز شرارت اور ڈھیٹ پن جھلک رہا تھا، جبکہ ندوہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اچھا اچھا، دادو نے اپنے محسوسات کی تائید پر مسکرا کر کہا۔ بیٹھ جاؤ ندوہ، کھڑی کیوں ہو؟ طارس نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ ندوہ کی صبر اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں گیلے ہونے لگیں اور جیسے ہی اس کی آنکھ میں اٹکا آنسو اس کی گال پر گرا، طارس کے چہرے پر مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی اور ہاتھ کی گرفت ڈھیلی۔ ندوہ نے غصے سے بازو سہلاتے اسے دیکھا، جو اب اس کے رونے پر پریشان سی صورت بنا کر بیٹھا تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ہاں بھائی، کیا ہو رہا ہے موٹی؟ طارس نے ہدفہ کے سر پر چپت لگاتے کہا اور سب پر ایک نظر ڈالی۔ وہ شام کے 6 بجے آفس سے گھر آیا۔ سلمیٰ آنکھوں پر چشمہ نیچے کی اخبار پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ہدفہ پاس بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی، جبکہ دشمن جاں محترمہ صوفے پر ٹانگیں پسارے اپنے فون کی سکرین کو اوپر نیچے اچھال رہی تھیں۔ کچھ نہیں طارس بھائی، اسائنمنٹ، ہدفہ نے اپنا سر سہلاتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ ندوہ اس کہنے پر فوراً اٹھی، چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ ندوہ ایک کپ چائے تو بنا دو۔ وہ طارس کے پاس سے گزر کر جانے کو تھی جب طارس نے اونچی آواز میں کہا۔ ندوہ نے خون پی جانے والی انداز میں اسے دیکھا اور وہ مسکرا کر کاندھے اچکا گیا۔ ہاں ندوہ بنا دو، ایک میرے لیے بھی بنا دینا، میں کمرے میں جا رہی ہوں، وہیں دے دینا۔ سلمیٰ صوفے سے اٹھتے ہدایت دیتے چلی گئیں۔ ندوہ نے ضبط سے لب بھینچے اور کچن کی طرف چل دی۔ ابھی وہ کیتلی میں دودھ ہی انڈیل رہی تھی جب طارس آن دھمکا۔ میں لا رہی ہوں، باہر، ادھر آنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچا تھا جب ندوہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹائی کی نوٹ اس نے ڈھیلی کی ہوئی تھی اور شرٹ کے کف فولڈ تھے۔ سارے دن آفس میں کام کی تکان کے باوجود اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور لب مسکرا رہے تھے، جو ندوہ کا خون جلانے کا سبب تھے۔ تم پر اعتبار نہیں، زہر ہی نہ ملا دو کہیں چائے میں، طارس نے دروازے کے درمیان میں سینے پر ہاتھ باندھ کر شرارت سے کہا۔ نفرت کی حد تو یہاں تک ہی جاتی ہے، پر میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ تمہارا میرے ہاتھوں قتل ہو، ندوہ نے ناگواری سے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ طارس نے اس کی بات پر کہکا لگایا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، ٹکر ہونی چاہیے نا، جتنی میں تم سے محبت کروں تم اتنی ہی نفرت، پھر ہی تو مزہ ہے۔ وہ بڑے شرارتی انداز میں مسکراہٹ دبا کر اسے زج کر رہا تھا۔ ندوہ نے دانت پیس کر خون خار نظروں سے گھورا اور 2 کپ میں چائے انڈیلی۔ بکواس بند کرو اور یہ چائے لو اپنی، بڑی بے رخی سے اس کے سامنے شیلف پر چائے پٹکتے ندوہ نے کہا اور دوسرے کپ کو ٹرے میں سجائے وہ باہر نکل گئی، جبکہ وہ چائے کو کپ کو اٹھا کر لبوں تک لے جاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ہر انداز میں دلکش لگتی، غصے میں، پیار میں، ہنستے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اوہ، وہ ایک دم گڑبڑا گیا، گرم چائے نے اس کے لب جلا دیے تھے۔ میری بھی شرٹ پریس کر دو، طارس نے اپنی شرٹ استری کی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ پورے دان نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ ندوہ نے ماتھے پر بل ڈال کر ایک بھرپور غصے کی نظر اس پر ڈالی اور پھر کچھ دور بیٹھے ہدایت کی طرف دیکھا، جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے، لیکن طارس نے اتنی اونچی آواز میں کہا تھا کہ وہ بھی مسکرا کر متوجہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا جب ندوہ اپنے صبح کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ میتھ میں ایم فل کے بعد وہ یونیورسٹی میں لیکچررشپ کے لیے جاتی۔ وہ اب بہت سنجیدہ اور کم گو ہو گئی تھی۔ ہدیل کے انکار نے اس کے چہرے کی ساری شوخی، ہنسی، سب کچھ چھین لیا تھا۔ اچھا سنو، کالر پر ذرا زور سے مارو نا استری۔ طارس نے اسے بے دلی سے اپنی شرٹ استری کرتے دیکھا تو شرارتی رگ بھڑک گئی۔ بڑے مزے سے وہ اس کے سر پر کھڑا تھا، اب وہ اسے ہدایت دے رہا تھا۔ ندوہ کا ضبط سے چہرہ سرخ تھا۔ اور یہ کف بھی
बड़ी मोहब्बत से नदवा की तरफ देखता और कभी चोर नज़रों से पास बैठे हुदैत को कि कहीं वो इसकी ये हरकत नोट ना कर लें, नहीं तो कभी दामाद बनाने को राज़ी नहीं होंगे। बहुत अच्छे करती हैं कपड़े इस्त्री, तुम बैठ जाओ आकर। अचानक हुदैत मामू ने रुख मोड़ कर कहा और हाथ के इशारे से इसे अपने साथ बैठने को कहा। अच्छा ये बात है, तो फिर ये पैंट भी कर दो। तारिस ने भी मुस्कुरा कर हुदैत मामू को देखा और पूरे दांत निकालते पैंट भी नदवा के करीब रख कर मुस्कुराहट दुबाता हुदैत की तरफ चल दिया। नदवा ने शर्ट इस्त्री करके एक तरफ रखी और इसकी पैंट इस्त्री किए बिना वो अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। खुद को समझता क्या है, या मुझे क्या समझाना चाहता है, वो दांत पीसते सोच रही थी। अभी कमरे में आई थी कि वो पीछे ही था। नदवा ने चौंक कर एक नज़र तारिस पर और फिर एक नज़र सोई हुई हदफा पर डाली। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी इन छिछोरी हरकतों की वजह से मैं मुतासिर होकर तुमसे मोहब्बत करने लगूंगी तो ये भूल है तुम्हारी, समझे तुम। नदवा ने गुस्से से भरी आवाज़ में दांत पीस कर और अपने मखसूस अंदाज में उंगली खड़े करते कहा। मैंने ये कब कहा, मैं तो अपने काम करवा रहा हूँ तुमसे, तुम खुद ही ये समझ रही हो। तारिस ने हल्का सा कहका लगाया, फिर मायने खेजी से गोया हुआ। तुम आखिर को चाहते क्या हो, नदवा ने गम और गुस्से में कहा। तुम्हारा उम्र भर का साथ, तारिस ने जज्बात में डूबी आवाज़ में कहा। वो कमरे के दरवाजे के दरमियान में खड़ा इसे सारी दुनिया की मोहब्बत आंखों में समोए देख रहा था। नामुमकिन, नदवा ने दो टोक अंदाज में कहा। नाक गुस्से से फूलने लगी थी। मुमकिन बना कर रहूँगा, ढीठपन से मुस्कुरा कर कहा। नदवा ने जिद हो जाने के अंदाज में इसे देखा। वो इसे पागल लग रहा था, जो बहुत जल्द इसे भी पागल कर देने वाला था। मामा बाबा आ रहे हैं कल आप ही के ससुराल, तो सोच रहा हूँ बात कर ही लूँ, तारिस ने कहा। खबरदार, हरगिज़ नहीं, नदवा एकदम सटपटा गई। हुक्म किस तहत इतना चलाती हो? हाँ, तारिस ने मसनूई रौब दिखाते कहा। कोई हक नहीं रखती मैं, और ना मुझे शौक़ है, नदवा ने रूहानी आवाज़ में कहा और वॉशरूम में घुस गई। और वो मुस्कुरा दिया। कब मानोगी, कब मानोगी? तारिस ने धीरे से मुक्के की शक्ल में हाथ को सीने के बाएं तरफ मारते सोचा। हटाओ मेरे आगे से ये सब। नदवा ने झटके से तारिस के मोबाइल पर हाथ मारा जो एक तरफ जा गिरा। क्यों, देखो इसको, वो कितना खुश है। तारिस ने फिर से मोबाइल उठाकर नदवा के सामने किया। नदवा ने खा जाने वाली नज़र से तारिस को देखा। हबान को हुदैल ने अपनी शादी की तस्वीर टैग की थी जो तारिस अब नदवा को दिखा रहा था। वो ये सब नहीं देखना चाहती थी। इसे अब इस बात से कोई सरोकार ना था। वो अब इन बातों पर टूट कर बिखर कर हुदैत और सलमा को दुखी नहीं करना चाहती थी। हाँ तो रहे, मुझे क्या परवाह, नदवा ने अपना मोबाइल हाथ में लेकर लापरवाही से कहा। वो जब्त की आखिरी सीढ़ी पर थी। तो तुम खुश क्यों नहीं रहती? बहुत भीगी आवाज़ थी और नदवा को फिर वैसा ही देखना चाहता था, हंसने खेलने वाली, जिंदा दिल। लेकिन अब वो वैसी नहीं रही थी। वो ठीक कहती थी कि वो अब इससे 2 साल बड़ी नहीं थी, बल्कि बहुत साल बड़ी थी। लेकिन वो इसे दिलो जान से चाहता था। वो इसे कैसे बताता? जो महसूसात इसके दिल में हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। वो सिर्फ दिल लगी नहीं करता था इससे, बल्कि मोहब्बत करता था। लेकिन इसने तो अपने दिल की दीवारों को सीसा पिलाई दीवार बना लिया था। इसको लगता था वो इसे अपनी शरारतों और मोहब्बतों से जीत लेगा, लेकिन अब यूँ लगता था कि वो खुद हार जाएगा। मैं खुश ही रहती हूँ, तुमने कब मुझे उदास देखा? हाँ, अलबत्ता तुम मेरे सामने ना आया करो तो मैं ज़्यादा खुश रह सकती हूँ, 2 टोक अंदाज में कहती वो सीधी हुई। ये थोबड़ा तो हजूर आपको ताहयात देखना है, आदत डाल लें मोहतरमा। बड़े अंदाज से वो इसके पास बेड पर बैठता हुआ बोला, जबकि एक हाथ हवा में था। खुश फहमी है तुम्हारी, और तुम्हें जो शौक़ चढ़ा है रिश्ता डालने का, डाल लो शौक़ से। नदवा का खून जल कर रह गया इसके ढीठ अंदाज पे। हाँ, पूरा इरादा है। अम्मी अब्बू आज इधर आ रहे हैं, साथ आपी भी। मैं इनसे कहूँगा कि वो बात आगे बढ़ाएं, मुस्कुरा कर तारिस ने कहा और एक कोहनी बेड पर टिका कर बड़े अंदाज में मोहब्बत से इसकी तरफ देखा। स्याह जोड़े में सुर्ख चेहरा लिए वो बैठी थी, आंखें बिल्कुल किसी भी एहसास से खाली। मैं इनकार कर दूंगी, नदवा ने सख्ती से कहा। सोच है तुम्हारी, तुमसे पूछेगा कौन? बड़े लापरवाह अंदाज में कहा गया। मेरे अब्बा, मैं अब्बा से कहूँगी। नदवा ने इसके लेटने के अंदाज को नागवारी से देखा। मैं मामू को यकीन दिला दूंगा कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। हल्का सा कहका लगाया गया और आंखें उठाकर इसे देखा।
ابا تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، سمجھے تم؟ ندوہ کو اب تب چڑھ گئی۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے سر سے اتنی زور سے تکیہ کھینچا کہ اس کا سر بیڈ پر زور سے لگا۔ کیوں تم رونا چاہتی ہو؟ مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ندوہ نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے، رو کر حدیل کو دل سے دھو ڈالو، اس دل پر صرف میری حکومت ہوگی، بڑے معنی خیز اور ڈھیٹ انداز میں کہا۔ اپنے گھٹیا ڈائیلاگ اپنے پاس رکھو، میں نہ تو حدیل کے لیے مری جا رہی ہوں اور نہ ہی تمہیں اپنے دل کے تخت پر سجاؤں گی، ندوہ نے دانت پیستے ہوئے کہا اور بیزار سی شکل بنائی۔ میرا خیال ہے تم نہیں جاؤ گے، مجھے ہی جانا پڑے گا۔ وہ ایک دم سے ایک ہاتھ میں موبائل اٹھاتی بیڈ سے اترتے بولی۔ ارے ارے غصہ نہیں، جانے والا ہوں۔ طارس ایک دم سے جھٹکے کی صورت میں اٹھ کر اپنا موبائل نکالا۔ ویسے جوڑی اچھی لگ رہی ہے حدیل کی، اپنے موبائل پر نظر جما کر بے اختیار ہی وہ کہہ گیا۔ ندوہ کا رنگ ایک دم پھیکا پڑا اور پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ قدم اٹھاتی دادوں کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ایک وہی تھے جو اس کی آنکھوں سے بہتے لاوے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ میں اور ابتہاج طرز کھا کر نہیں کہہ رہے، سیما نے حدید کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ حدید نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں دل سے چاہتی ہوں ندوہ ہمارے گھر کی بہو بنے۔ سیما نے مسکرا کر اب سلمیٰ کو دیکھا۔ ندوہ جیسی سلجھی ہوئی بچی ہمارے گھر میں آئے، اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ابتہاج نے گفتگو میں حصہ ڈالا۔ درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ندوہ سے پوچھنا ضروری ہے۔ حدید نے سر جھکایا۔ وہ ابتہاج کی بہت عزت کرتا تھا اور آج ندوہ کا رشتہ مانگنے پر حدید کی نظر میں ابتہاج کی یہ عزت اور بڑھ گئی تھی۔ ہاں تو پوچھے نا، مجھے پتہ ہے وہ کبھی انکار نہیں کرے گی، سیما نے میٹھی مسکراہٹ سے کہا۔ بے شک میری بچی ایسی ہی ہے۔ حدید نے محبت بھری نظروں سے سیما کو دیکھا۔ سیما تم نے میرے دل پر پڑا منوبوجھ کم کر دیا، سلمیٰ نے سیما کے گلے لگتے کہا۔ ارے ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں تو اس دفعہ ابتہاج کو لے کر ہی اس لیے آئی ہوں تمہاری طرف۔ ہم تو تب سے سوچ کر بیٹھے تھے جب سے حدیل کے رشتے کی ششو پیچ چل رہی تھی، اور اب جب پرسوں اس کی شادی کا پتہ چلا تو سیما کو شرمندہ ہو کر چپ ہوئی۔ بس سیما، بہت بڑی غلطی ہو گئی، اتنی دیر آس لگائے بیٹھی رہی۔ سلمیٰ پھر سے رو دی۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، تم دیکھنا ندوہ میرے گھر میں خوش رہے گی، سیما نے مسکراتے ہوئے سلمیٰ کو کہا۔ سیما سیما میرے پاس آ جا میری بیٹی۔ دادو جو اتنی دیر سے خاموش تھے بولے۔ جی ابا۔ سیما محبت سے اٹھ کر ان کے پلنگ تک آئی اور پھر ان کے گلے لگ گئی۔ تو نے آج اپنے بوڑھے باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ ابا یہ آپ لوگوں کی نہیں میری خوش قسمتی ہے، سیما نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ مہک بیٹا تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ گی تم اور حتفہ، ہمیں ندوہ سے بات کرنی ہے، سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے حتفہ اور مہک سے کہا۔ حتفہ جو مہک کے 2 سال کے بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھی تھی، وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ندوہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اچھا تو طارز ابتہاج، تم نے کر ہی دیا جو تم نے کہا تھا۔ ندوہ جو پلنگ پر ٹانگیں پسارے بیٹھی تھی جلدی سے ٹانگیں سمیٹی، سلویٰ اس کے ساتھ ہی پلنگ پر، جبکہ حدید سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ندوہ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ تم بھی ہمیں بہت چاہتی ہو، ہماری عزت کرتی ہو، حدید نے ٹھہر ٹھہر کر میٹھے لہجے میں کہا۔ سلمیٰ ان کی باتوں کی تائید میں صرف سر ہلا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ اس کے اندر کی خوشی کو واضح کر رہی تھی۔ او میرے خدایا، اب میں ابا کو کیسے انکار کروں گی، کیا کہوں گی میں ان سے؟ تمہاری پھپھو تمہارے لیے رشتہ لائی ہیں، بہت چاہت کے ساتھ، ہم دونوں اس رشتے سے خوش ہیں، حدید نے مسکراتے ہوئے بڑے مان سے کہا۔ ندوہ نے بے چارگی سے سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ پھر بھی تمہاری ہاں ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، حدید نے اگلی بات بھی اسی محبت بھرے لہجے میں کی۔ حبان بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، حدید نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ندوہ نے چونک کر نظر اٹھائی۔ کیا کہا تھا ابا نے؟ طارز نہیں، حبان۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، ایک دم سے جیسے سکون کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ ابا جیسا آپ لوگ مناسب سمجھیں، ندوہ نے مدھم سی آواز میں کہا۔
So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. बहुत जल्द मिलती हूँ नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में शामिल रखें. अल्लाह हाफिज़.